الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تبارك اسمه تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم حسين مني وأنا من الحسين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تمام انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر اسٹیج پر پانی چائے کافی جو بھی ہے اس کا انتظام مکمل کر دے. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. شہنشین پہ تشریف فرما اولاد رسول آل علی جگر گوشے مصطفیٰ و مجتبیٰ و فاطمہ زہرا چمنستان نبوت و ولایت و رسالت و طہارت کے مہکتے ہوئے گل گل گلزار سیادت گل گلزار قادریت مسند نشین جانشین سرکار بھائی جان بابا حضرت علامہ و مولانا الشاہ سید محمد علی القادری حفظہ اللہ، اور دوسری جانب صوفی باصفا باوقار سلسلہ عالیہ ابو العلیہ کے مبلغ سرکار ابو العلا کے مشرف کے داعی اپنے اصلاف کی امانتوں کے امین صوفی نسیم الدین صاحب ابو العلائی. میری پہلی ملاقات ہے آج ان سے، وہ بھی کھانے پر ہوئی اور پھر ممبر پر ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے چاہا تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ سے شاید پہلی بار مل رہا ہوں، ہے نا؟ تبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں قبرستان میں تقریر نہیں کرتا. خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ حسین کی محفل میں آیا ہو تو کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ میں اس حسین کی محفل میں آیا ہوں جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھ کر بتاتا ہے کہ ہم کٹ بھی جائیں، جدا بھی ہو جائیں، سر تن سے الگ بھی ہو تو ہم خاموش نہیں رہتے. ہمارے لب بول کے بتاتے ہیں کہ ہم اس مذہب اور اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس کا قرآن بولتا ہے، جس کا پیغام بولتا ہے، جس نبی کا ایوان بولتا ہے. وہ نبی وہ ہے جہاں قدم رکھ دے قدموں کے نیچے کے پتھر بولتے ہیں، کنکر بولتے ہیں. وہ اشارہ کر دے تو درخت بھی بولتا ہے، پرندے بھی بولتے ہیں، درندے بھی بولتے ہیں. ہم اس نبی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جہاں سے گزر جائے اللہ رب العزت وہاں کے اطراف کی ہواؤں میں بھی زندگی عطا فرمائے.
یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ مل کے میں نعرہ لگواؤں، وہ نعرہ ویسے لگائیں جیسے نعرہ لگایا جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر ایک دم نماز کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے نعرہ نہ لگائیں، دونوں ہاتھ کھولیں، لہرائیں، ہوا میں بلند کریں۔ کبھی کبھی تو نعرہ لگانے کا موقع ملتا، ہم ویسے بھی بھول گئے نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں چاہے وہاں اٹھا کے لگا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نعرہ لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد ہی ہم بھول گئے ہیں۔ خیر آئیے مقصد کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ میں نعرہ لگواؤں گا، سارے لوگ مل کے ذرا میرے ساتھ، جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی، جو چبوتروں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہیں سے بیٹھ کر میرے ساتھ نعرے میں میرا ساتھ دے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ابھی جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ بھی سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ رہی ہے، ان کو کوئی بات نہیں، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں میں یہ ممبر چھوڑوں گا نہیں، مائک سے ہٹوں گا نہیں، آپ جب تک سمجھ نہیں جاتے۔ نعرہ تکبیر۔ ہاں یہ دیکھیے یہ ایسا لگا، ابھی یہ موبائل گھما کے لیں گے نا تو لوگ بولیں گے نہیں ہاں جتنے بیٹھے تھے سب بیزار نہیں تھے بلکہ الحمدللہ بیدار۔ تو بیدار ہیں یا بیزار ہیں؟ بیدار ہے نا؟ تو میرے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر سید الشہداء، یاد حسین اعظم۔ سبحان اللہ۔ ایسے بیٹھیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ، تو دونوں مل کے قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ اور کچھ بات میں ویسے اس کا قائل نہیں ہوں، مگر علماء کرام کی توجہ کے ساتھ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ تھا۔ اگر پارٹی بنانا چاہتے ہو تو پھر پارٹی کس کو بناؤ وہ دیکھ لو آپ، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ مائک والے صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی اس کی آواز بڑھا دیں، بہت دیر تک اس کے قریب نہیں رہ سکتا میں کیونکہ مجھے دائیں بائیں بھی دیکھنا ہے۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اور جس کو یقین نہ ہو وہ میرے ساتھ آئے، امام راضی کی تفسیر کبیر اٹھائے، امام بغوی کو دیکھے، مدارک التنزیل کو پڑھے، تفسیر روح المانی کو اٹھا کے مطالعہ کرے، خواجہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری کا مطالعہ کرے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کریم کے دور میں 9 صدی ہجری تھی، نجران سے 70 عیسائی علماء اس غرض سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم مناظرہ کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ اب ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے، العیاذ باللہ، جسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 70 علماء یہود، علماء نصارہ، عیسائی علماء، سارے کے سارے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہم آپ سے بات کریں گے کیا؟ کہ ایک تو یہ جو اسلام ہے وہ مذہب سچا نہیں، اچھا پھر کہ اس کے بعد آپ اللہ کے رسول نہیں، اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ کتاب خدا نہیں، آسمانی کتاب نہیں، کہ پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی ہے جسے عیسیٰ کہتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی منشا کو سمجھ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اب سرکار نماز فجر سے فارغ ہوئے اور نجران کے عیسائی علماء نصارہ کے مقابلے میں جا کے سرکار بیٹھ گئے۔ وہاں 70، یہاں نبی تنہا، وہاں 70 علماء تھے، یہاں نبی تنہا ہیں۔ اچھا دیکھیے کون مناظرہ کرنے آیا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھیے گا، علماء کرام کی توجہ۔ مناظرہ کرنے کون آیا ہے؟ وہ جو امام الانبیاء ہے،
سید المرسلین ہے. علم جس پہ ناز کرے، فقاہت جس پہ ناز کرے، وہ جو کہہ دے تو حدیث ہو جائے، اس کی زبان سے جو نکلے وہ قرآن ہو. سمجھے نہیں آپ میں کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ جو نبی کہہ دے پوری دنیا وہ کہے حدیث ہیں. اب شیخ الحدیث بھی آئے تو پہلے وضو بنا کے آئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. زور سے کہیے نا، ایسے نہیں اور زور سے. شیخ الحدیث وضو بنا کے آیا ہے. یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ کلام ہے جو نبی رحمت کی مقدس زبان سے سرزد ہوا ہے. اس کو بغیر وضو کے نہ پڑھا جائے گا، نہ چھوا جائے گا، نہ اس کا درس دیا جائے گا. ایسا نبی جو کہہ دے وہ حکمت، جو بول دے وہ حدیث، کائنات عالم کا سب سے فصیح، سب سے بلیغ ترین شخص جس کا معجزہ ہی علم ہے، جو علم کی کائنات پر، علم کی راجدھانی میں جس کی صدارت کا سکہ پوری دنیا کے انبیاء و مرسلین پہ جاری و ساری ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نجران کے 70 نصارہ عیسائی علماء کو صبح سے لے کے شام تک دلیل دیتے رہے کہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے. وہ کہتے رہے نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ان کے لڑکے ہیں، الیاذ باللہ. اچھا دلیل کیا تھی؟ کہ دلیل یہ ہے کہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا، اس لیے عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا اچھا تب تو جناب آدم بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے اور بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے، تو وہ زیادہ حقدار بن جاتے ہیں. تو وہ کہتے نہیں نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے ہیں، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں. یعنی پورا دن وہ شخصیت کی فصاحت و بلاغت جس کے قدم چومے تو فصاحت و بلاغت کہلائے، علم جس کی دہلیز پر نوکری کرنے پر اپنے آپ پر فخر کرے، وہ نبی پورا دن سمجھاتا رہا، مگر 70 میں سے ایک بھی عیسائی مانا، ایک بھی مانا نہیں. آپ کو تو مولانا جلدی جلدی آگے بڑھیے، آگے بھی تو بیان کرنا. میں کہا نہیں، یہاں ٹھہریے، یہ بتا ہی اس لیے رہا ہوں کہ 70 پڑھے لکھے لوگوں کو کائنات کے سب سے پڑھے لکھے شخص نے، جو معلم الانبیاء بھی ہے، معلم کائنات بھی ہے، جو قرآن کو سکھانے، اس کی حکمتیں بتانے آیا ہے، ایسا فصیح و بلیغ نبی دن بھر سمجھاتا رہا، مگر عیسائی سمجھے نہیں، مولوی ان کے جو علماء تھے وہ سمجھے نہیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دلیل کو لوگ مان ہی لیں، آپ کے سامنے سر جھکا ہی لیں اور آپ کے سامنے آمنا و صدقنا ہو جائے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتے رہو، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ انکار کرتے کرتے مر جائیں، تو اس پہ آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے گا. یار وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. ارے سمجھنے والے تو امام الانبیاء کے سامنے بھی آ کر کے نہ سمجھے رہے، تو ہمارے اور آپ کی کیا بات بنتی ہے؟ ہمارے والے جو ہمارے محبین ہیں اور متعلقین بالخصوص اہل سنت و جماعت، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی 4-5 علم غیب کی آیتیں پڑھ دیں گے، 8-10 حدیثیں پڑھ دیں گے، نبی کے نور ہونے پہ روایتیں پڑھ دیں گے، اور سنیت کی حقانیت کے اوپر کچھ روایتیں سنا دیں گے تو مان جائیں گے. اور آج کل نیا فتنہ نکلا ہوا ہے کہ رفع یدین کرتے رہیے، اے حنفیو تم ہماری نماز غلط، ہماری نماز صحیح ہے. اس لیے کہ اب علم کے میدان میں صرف علماء نہیں رہے ہیں، بلکہ اب علم کے میدان میں وہ بھی آ گئے ہیں جو کہیں پکڑ اور پانے سے کوئی جو ہے وہ شٹر کھولتے تھے اور گاڑیوں کے انجن کھولتے تھے. انجینئر اور جو ہے وہ ڈاکٹر وغیرہ جو ان کی اپنے الگ الگ فیلڈیں تھی، وہ بھی قسمت آزمانے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں. اب وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں. اچھا ہمارے والے چاہتے ہیں جو کہ نہیں، ارے بھائی ابھی ہمارے حضرت آئیں گے اور 2 حدیث سنائیں گے اور یہ سارے لوگ مان جائیں گے. نہ، ایسا نہیں، بالکل نہیں. جس کو نہیں ماننا ہے اس کے لیے قرآن کی
الحمدو کی الف سے لے کے والناس تک پڑھ کے سنا دو، وہ نہیں مانے گا۔ جس کو ماننا ہو تو پھر عالم یہ ہے کہ لہو لہان بہن اگر قرآن کی ایک آیت پڑھ دے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی تلوار کو اپنی گردن میں لٹکا کر کہیں بہن جس پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں مجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تیسرا نعرہ ہے، یہ جز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تکبیر رسالت اس کے بعد نعرہ حیدری ہی لگتا تھا۔ جی یہ میں پچھلے سال شاید اس سے پہلے والے سال یہ بتا چکا ہوں، میں دہراؤں گا نہیں بار بار۔ تکبیر رسالت، پھر اس کے بعد حیدری، حیدری کے بعد پھر قادری، چشتی، سہروردی، اشرفی، عبدالعائی، رضوی، نوری، سیائی، برکاتی، جتنے بھی ہیں سارے سلسلے الحمدللہ ہمارے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سلسلہ پھول ہے اور اس پھول کا جو پھول دان ہے اس کا نام حیدر کرار علی مرتضی۔ زور سے کہیے، اور زور سے، اور زور سے۔ تمہیں کیا عرض کر رہا تھا عزیزان محترم؟ بولیے۔ ایک آیت بہن پڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عمر رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، تلوار قدموں میں رکھتے ہیں، سر جھکا کے کہتے ہیں جب آیت میں اتنا کمال ہے تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس محمد کا کتنا کمال ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کی اہمیت کو مسلمان سمجھے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ بابا اس میں سے آیتیں لکھ کر کے تعویذ بنا کے دیں گے۔ ہاں وہ تو بیچارہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ جب دلہنیں گھر سے رخصت ہوں گی تو ان کے ہاتھوں میں قرآن رکھ دیں گے اور قرآن رکھ کے نیچے سے دلہن گزار دیں گے تو وہ اسکینر کی طرح ہیں، ساری بلائیں کھینچ لے گا۔ العیاذ باللہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جس بینک اکاؤنٹ میں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو اور 10 لاکھ روپے پڑے ہوں وہاں سے ایک خط آ جائے، ایک لیٹر آ جائے تو پورا دن پریشان گھوم رہے ہیں، انگلش تو اپنے کو آتی نہیں ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ پڑھے لکھے کو دکھاؤ، ایک سے پوچھا، دوسرے کو پڑھایا، تیسرے کو پڑھایا، چوتھے کو پڑھایا، تب جا کے اطمینان ہوا کہ 10 کے 12 ہو گئے، ورنہ تب تک لگ رہا تھا کہیں 10 کے 0 نہ ہو جائے۔ ارے بھائی حکومت کا کب کیا مسئلہ ہے؟ کب کوئی قانون آ جائے کہ جس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تمہارے 15 ملے نہ ملے، تمہارے 10 ہمارے پاس۔ تو یہاں 15 کا غم پہلے سے تھا، ملے نہیں ابھی تک، 10 ہمارے بھی چلے۔ تو جب 10 کے 12 ہوئے تو اس کو اطمینان آیا، جہاں 10 لاکھ روپیہ رکھا ہو اس کی اتنی فکر ہے کہ لینگویج سمجھ میں نہ آئے تو 5 لوگوں سے پڑھوا کے سنایا جائے، اور جو کتاب ہدایت، کتاب ترقی، ضمانت ہے ہماری سربلندی کی، اس کتاب کو کبھی زندگی میں نہ پڑھا کے سنایا نہ سمجھا، اور اگر کسی نے پڑھ کے بتانے کی کوشش کی تو صاحب منہ پھیر کے چل دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب سے کوئی انٹرسٹ بچا نہیں، دین میں کوئی انٹرسٹ بچا نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، لا تعلقی کر لی ہے قرآن سے۔ اور وہاں حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کر بتایا آل محمد وہ ہیں جن کا قرآن سے رشتہ زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد۔ اہل بیت کو مانے اور حی علی الصلاۃ پہ مسجد نہ جائے، اہل بیت کو مانے اور تلاوت نہ کرے، اہل بیت کو مانے اور نیکیاں نہ کرے، اہل بیت کو مانے اور بھوکوں کو کھانا نہ کھلائے، اہل بیت کو مانے لوگوں سے احسان نہ کرے، اہل بیت کو مانتا رہے، غیبت کرتا رہے، چغلی کرتا رہے، گالیاں دیتا رہے، بے ایمانی کرتا رہے، تو سمجھ جاؤ دعوی حب اہل بیت جھوٹا ہے۔ آل محمد سے محبت کرنے والا مسجد سے دور جا سکتا نہیں، برائیوں کے قریب ٹھہر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، شفیق القادری صاحب قبلہ زندہ باد۔
تو سیدنا علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ایک آیت سنی تھی اور اتنا اثر ہو گیا۔ میں وہی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والی اگر بہن ہو تو بھائی عمر ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے والی اگر ماں فاطمہ زہرا ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کیجئے۔ میں اگر چلا گیا اس طرف تو بہت دور چلا جاؤں گا، ذرا جلدی سے تشریف لائیے یہاں پہ عزیزان محترم، کہ وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ حضور دن بھر دلیلیں دیتے ہیں، یعنی کائنات عالم کا خلاق کائنات کے علم کی یونیورسٹی کا پروفیسر HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے میرے یہاں۔ فصاحت و بلاغت جن پہ ناز کرے وہ سمجھا رہے ہیں اور یہ سمجھنے کو تیار ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، دل برداشتہ تھوڑی ہونا ہے۔ ابھی سمجھا کے تھک گئے ہیں، اب ایک کام کرو کیا اس کو جو ہے ایسے نہیں ایسے سمجھو، نہیں، آپ کی ایک بار کر دیا، سمجھا دیا، بات ختم۔ اچھا مثال دے دوں اس کی زندہ مثال، صوفی صاحب، ابھی جو مہینہ گزرا ہے قربانیوں کا مہینہ، کون سا مہینہ گزرا؟ ابھی نیچے سے آواز آئے، ذی الحج کا مہینہ گزرا، ذو الحجہ، ذی الحجہ، قربانی کا مہینہ ہے نا؟ تو قربانی یاد ہے، جانور یاد ہے، بکرا یاد ہے، بوٹی اور مٹن یاد ہے، قیمہ یاد ہے، مگر وہ جو قربانی کے لیے حضرت ابراہیم لے کے جا رہے تھے بیٹے کو، تو بیٹے نے جو جواب دیا تھا وہ یاد نہیں ہے، جو مقصد اصلی تھا۔ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ بازار کا سب سے بہترین جانور بے ایمانی کی کمائی سے لے آئیے، بڑا جانور، پورے محلے میں فلاں بکرا دے گا 1.25 لاکھ کا، پورے محلے کے لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں حلال اس وقت ڈھونڈیے جب جیب میں رزق حلال ہو۔ اب جیب میں رزق حلال کا نہ ہو اور آپ فلائٹ میں بیٹھے کہہ رہے ہوں حلال ہے کہ نہیں، ہوٹلوں میں پوچھ رہے ہیں حلال ہے کہ نہیں، ابھی کما رہے تھے تو دیکھ لیتے، وہاں کسی کی نظر ہی نہیں۔ ہاں اب کہہ دوں تو برا لگ جائے، دودھ میں پانی ہم ملائیں، غلط بات ہے، کہہ دیجیے۔ چاول میں کنکر ہم ملائیں، بے ایمانیاں ہم، باسی مال ہم بیچ دیں، ذرا سے پیسوں کے لیے جھوٹ ہم بول دیں، پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں رحمت نہیں برس رہی، نگاہ کرم نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی، کیسے آئیں گے؟ ماحول تو آپ نے خراب کر رکھا ہے۔ دیکھیں یہ پچھلا جو مہینہ گزرا ہے وہ یہ بتاتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بتا رہا ہے کونوا مع الصادقین، وہاں صبر کرو، یہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بندہ سچوں کے ساتھ آ جائے اور صبر کرنے کے اوپر قادر ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس سے بہتر مسلمان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جو ذی الحج کا مہینہ گزرا اس میں حضرت ابراہیم کا بہت ذکر ہوتا ہے ہمارے یہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، خلیل ہیں، کعبہ کی بنیادوں سے اٹھانے والے ہیں۔ ان کی قربانیاں ساری ایک طرف، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اتنا ہے کہ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف، اور وہاں پہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے جس میں نمرود کے جو وہاں بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ کی جو ہے پرتمائیں اور مورتیاں اور اس کے جو ہے وہ بت لگائے، بادشاہ کے بت لگائے جاتے، جو بادشاہ ہے وہ مر گیا اس کے بت لگ گئے۔ کہتے پورے شہر میں بت ہی لگے ہوئے تھے، جو سب سے بڑا بت خانہ تھا اس میں موجودہ جو نمرود تھا اس کا بت لگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے رات کو ایک بار دیکھا
اور دھیرے سے سب لوگ میلے میں گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نکلے اور سارے بت توڑ دیے. توڑنے کے بعد جو کلہاڑا تھا وہ بڑے والے بت کے جو موجودہ نمرود کا پتلا تھا اس کے کندھے پہ ڈال دیا. صبح جب بات بھئی کہ بھئی یہ کس نے توڑا کس نے توڑا, لوگوں نے کہا وہی ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے پاس چلیے. وہاں گئے گا کس نے تم نے توڑا, کہا میں کیا بتائیں. نکل کے بازار سے نکلے تو دیکھا کہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے. کہا دیکھو اس کو پوچھو, اس کے گلے میں کلہاڑا ہے, اس کو پوچھو کون کس نے توڑا ہے, یہ بتائے گا تمہیں. وہ کہتے ہیں ارے یہ بول تھوڑی سکتا ہے, یہ کیسے بتائے گا. ابراہیم نے وہیں پکڑ لیا, کہا جب بول نہیں سکتا وہ تمہاری حاجت کیسے پوری کر سکے گا, خدا کیسے ہو سکتا. اب صاحب سارا محلہ جو ہے وہ ایک دم خلاف کھڑا ہو گیا. ارے ہمارے خدا کی توہین کر دی, ہمارے خدا کی توہین کر دی. سب لوگ جمع ہو گئے, حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لے جایا گیا قیدی کی صورت میں اور کھڑا کر دیا گیا. ہمارے خدا کی توہین کی ہے. اور نمرود نے کہا بولو پھر اس کی سزا کیا ہوگی. اس کی سزا یہی ہوگی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو, کوئی کہہ رہا پیر کاٹ دو, کوئی کہہ رہا گردن کاٹ دو, کوئی کہہ رہا ٹکڑے ٹکڑے کر دو, کوئی کہہ رہا چھیل کووں کے سامنے کھلا دو. سب نے اپنی اپنی سزا بتائی. ایک وہاں بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بزرگ کا مطلب وہ بزرگ نہیں, بزرگ مطلب بوڑھے. اب اس کو بدل دو جملہ, والا کوئی یہاں سے جا کے کہے گا بزرگ تھے, نہیں یہ کھوسٹ بڈھا بیٹھا ہوا ہے, سچایا ہوا. ہاں آخر میں اس نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے, تو ایک کام کرو اس کو وہ سزا دو جو عبرت کا مقام ہوگا. کیا کہ لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ, اس میں ان کو ڈالو. لوگوں نے کہا ہاں ہاں یہ بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جو خدا کی توہین کرے اس کو آگ میں ڈالنا چاہیے. اب قانون بنا لیا. اچھا قانون بنا لیا تو پھر ایک ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے نیا نیا فتنہ چلا ہے, لادینیت کا فتنہ. اور بڑے بڑے نئے نئے لوگ کہتے ہیں ایکس مسلم, پہلے میں مسلمان تھا پھر میں یہ ہو گیا, اب میں اسلام نہیں مانتا. وہ کہنے لگے بتائیے اللہ رب العزت اپنے مخالفوں کو جہنم میں جلائے گا, یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو ایگو والی بات ہو گئی ہے اور تکبر والی بات ہو گئی ہے. انا کے خلاف جو جائے اسے جلا دے. تو میں کہوں گا بھائی صاحب ادھر آئیے, یہ اللہ نے نہیں طے کیا, یہ آپ کے بڑے بوڑھوں نے طے کیا تھا کہ جو خدا کے خلاف جائے اسے آگ میں جلا دو. اللہ نے تمہارے بنائے ہوئے قانون کو ہی مکمل بنایا. اب اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈالے گا تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے. قانون تم نے بنایا تھا کہ جو خدا کی توہین کرے اسے جہنم میں ڈال دیا. اب آگ جلائی گئی, اور بڑی لمبی بات نہ ہو جائے عزیزان محترم, آگ جلائی گئی, جو شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر, یعنی وہ گلیل بنائی گئی, اس میں رکھ کر کے آگ کی طرف پھینکا گیا. حضرت ابراہیم آگ کی طرف چلے اور وہاں جو ہے وہ جناب جبریل امین کے ماتھے پہ بل پڑے, پروردگار ایک ہی تو ہے ابراہیم تیرے نام لینے والا, اگر یہ بھی جل گیا تو پھر تیرا توحید کون بیان کرے گا. رب نے فرمایا جبرائیل پھر جاؤ پوچھو ابراہیم کو کیا چاہیے. جبریل امین آئے. حضرت ابراہیم منجنیق سے نکل کر, گلیل سے نکل کر ہوا میں ہیں, ابھی سفر کر رہے ہیں. جبریل آئے, راستے میں پوچھا کہ اے هل لك حاجۃ, اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے, کوئی حاجت ہے؟ اب اگر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ہاں حاجت ہے, تو توحید کے ماتھے پہ شکن آ جائے کہ جس سے حاجت ہے اس سے کہہ نہیں رہا ابراہیم, جبریل سے کہہ رہے ہیں. اور اگر کہہ رہے حاجت نہیں ہے تو تکبر والی بات آ جائے کہ بھائی جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جو بے نیاز ہے, وہ صرف رب کی ذات ہے, باقی ہر مخلوق کو حاجت تو ہے کسی نہ کسی. اب حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ جس کی حاجت ہے وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. تاریخ کہتی ہے اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے, 40 دن تک آگ جلتی رہی. جب آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کپڑوں کو چھاڑتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لائے. یعنی نہ ابراہیم جلے نہ کپڑا جلا,
نہ امامہ جلا نہ ٹوپی جلی، بس ایسے چلتے ہوئے باہر تشریف لائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جیسے ہی باہر تشریف لائے تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے ان کو دوڑ کے قدموں میں گر جانا چاہیے تھا، اے بھئی اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ آگ اسے جلا نہیں سکی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ساری قوم بھاگنے لگی، کہنے لگی بھاگو بھاگو، یہ تو جادوگر ہے، جادو سے بچ گیا ہے، جادو چلا رہا ہے۔ کیا سمجھے کہ آپ حق ہوں اور آپ سے حق کا ظہور ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لوگ ماننے ہی لگے۔ ایک دم علیحدگی اختیار کر لی، ایک خاتون نے ایمان لایا، صرف ایک عورت، جس سے حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا، پھر جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو بتانے کا مقصد میرے عزیزوں صرف و صرف یہ ہے کہ آپ حق بات کہہ دیں اور لوگ سن کے سمجھ بھی لیں، ضروری نہیں ہے آپ کی بات کو مان جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا یہ فرض اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے منصب حقیقی کے اعتبار سے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہیں اور حق کی طرف بلاتے رہیں، حق سے روشناس کرواتے رہیں۔ اب غور فرمائیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ وہ 70 نجران کے عیسائی جو آئے تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، نبی نے سارا دن سمجھایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، وہ بے نیاز ہے، لم یلد لم یولد ہے، مگر وہ مانے نہیں۔ جب رات کو سرکار تھک کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ جبریل امین نے آ کر کے وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرط حاصل کیا ہے وہ آ کر سنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ جو لوگ آپ سے حجت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں قرآن کی آیتوں اور دلیل اور علم کے باوجود بھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ تو اے حبیب ان کو کہہ دو کہ وہ اپنی اولادوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، وہ اپنے گھر سے عورتوں کو لائیں، آپ اپنے گھر سے عورتوں کو لائیں، وہ اپنی جانوں کو لائیں، آپ اپنی جانوں کو لائیں، ثم نبتہل، پھر دونوں کھڑے ہو کر کے اس میدان میں مباہلہ کر لیں۔ جو حق والا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم و دائم ہو جائے گا، جو باطل پہ ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت نازل۔ یہ سیدھا ترجمہ آیت مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کر دیا کہ عیسائی مان نہیں رہے تھے، اللہ نے آیت بھیجی کہ ایک ہوتا ہے مناظرہ علمی دلیل سے، ایک ہوتا ہے مباہلہ، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں اور ہاتھ اٹھا کے کہیں پروردگار ہم حق پہ تو ہیں، ہم قائم رہیں، اور وہ حق پہ ہے تو وہ قائم پھلے پھولے پھیلے، اور ہم باطل ہیں تو ہم فنا ہو جائیں، وہ باطل ہے تو وہ فنا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ آج بھی مباہلہ سنا ہوگا آپ نے کہ بھئی اب کیا ہوگا کا مباہلہ ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے آ کر کے دعا کریں گے ایک دوسرے کے حق میں، اور جو باطل ہے اس کے خلاف۔ کا دوسرے دن صبح ہوئی، نبی کونین سید الانبیاء، امام کائنات، امام الانبیاء والرسل، طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و مولا، آدم کی دعاؤں میں کام آنے والے، یونس کے لیے مچھلی کی پیٹ میں روشنی بن جانے والے، جناب یوسف کے لیے کنویں کی تہ میں سہارا بننے والے، جناب نوح کی کشتی کو پار لگانے والے، جناب موسیٰ کے جلال میں اجلال فرمانے والے، جناب عیسیٰ کے دم میں دم بھرنے والے، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فجر کی نماز کے بعد خاتون جنت، سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ، جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ
گئے، دروازے کو دستک دی، کون؟ تو میں تمہارا بابا ہوں، اے شہزادی جلدی سے اپنے شہزادوں کو بھیجو، آپ باہر آؤ، علی کو کہو کہ باہر آئیں، ہمیں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے جانا ہے تاکہ حق اور باطل میں فرق معلوم ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات نے دروازہ کھولا، حسن و حسین باہر آئے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فقل، کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد فرمایا ہازان ابنایا، اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اتنے دھیرے سے نہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے۔ کیا کہا؟ حسن و حسین میرے، نہیں آپ سمجھے نہیں، میرے اور آپ کے ولدیت کا سرٹیفکیٹ میونسپل کارپوریشن کے ہسپتال سے یا ضلع کے ادارے سے ملتا ہے۔ حسنین کریمین وہ ہیں جن کے باپ ہونے کا، بیٹے ہونے کا، جن کے رشتے کا، نسل کا، شجرے کا، نسب کا سرٹیفکیٹ خود قرآن نے وحدہ لا شریک نے جاری کر کے فرمایا ہے، قیامت تک حسن و حسین ہوں گے نسب سے علی کے بیٹے، کہلائیں گے محمد الرسول اللہ۔ جتنے سادات ہیں قیامت تک کس کے شہزادے ہیں؟ زور سے بولو، کس کے بیٹے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ اس لیے کہ معجم طبرانی کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ ارے حدیث پڑھی، ابھی میں شعر بھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ بے شک اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی پشت میں رکھا ہے، میری نسل کو علی مرتضیٰ حیدر کرار کی پشت میں رکھا ہے۔ سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں آپ؟ پچھلی بار بھی کہا تھا، پھر سے ایک بار وہی دہرا رہا ہوں، کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر یہ بھی تو پڑھو نا اور سنو، میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شعر ہے، وہ حدیث ہے، حدیث میں رسول فرما رہے ہیں مصطفیٰ کریم محمد عربی کی نسل قیامت تک جس کی اولاد سے چلے گی، وہ نام، وہ ذات علی کے مرتضیٰ حیدر کرار۔ پچھلی بار اور پچھلی بار میں نے کہا تھا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، زور سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور پچھلی بار میں نے کہا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں، کیا پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو آل رسول ملیں گے، ان کا شجرہ گنتے چلے جائیے، وہ سارے کے سارے علی کے گھر سے ہیں، اور جو علی کے بیٹے ہیں وہ اصل میں محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ کیا کہا؟ ہازان ابنایا، یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ میرے بیٹے حسن و حسین۔ حسن کے بیٹے حسن مسنہ، حسن مسنہ کے بیٹے عبداللہ محض، عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ الجون، موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی، عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامیر، داؤد الامیر کے بیٹے سید یحییٰ، یحییٰ کے بیٹے سید زاہد، زاہد کے بیٹے سید عبداللہ ثالث، عبداللہ ثالث کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیر پیران، میر میران، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر۔ زور سے، ارے اتنا زور سے سبحان اللہ مت کہو کہ مجھے شرم آیا، اور زور سے
اور یہاں کون؟ حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسی کاظم، پھر سید ابراہیم، پھر سید ادریس، پھر سید عز الدین، پھر عزیز اللہ، پھر سید محمد، پھر سید محمود، پھر سید احمد، پھر سید سراج الدین، سراج الدین کا بیٹا سید غیاث الدین، غیاث الدین کے بیٹے کو ہم اور آپ کہتے ہیں عطائے ہند، عطائے رسول، ہماری گردنوں کا مالک خواجہ خواجگاں حسن معین الدین چشتی قریب النواز۔ زور سے کہو نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نے نور تیرا، میں سارے نہیں بول رہے ہیں، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ نبی نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے قریب کر کے کہا ہاذان بنایا، یہ دونوں محمد کے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے لخت جگر۔ پھر اس دن سے ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی حسین کو دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پہ، کبھی نبی کے سینے پہ، کبھی نبی کے پشت پہ، نہیں آپ سمجھے نہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کبھی نبی کے کاندھے پہ، کبھی پشت پہ، کبھی سینے پہ۔ ارے نبی جہاں قدم رکھ دے، ابھی صوفی صاحب کہہ رہے تھے وہ جگہ جہاں قدم رکھ کے نبی چلے، کیسے؟ ایک مقام ہے جہاں جاؤ گے تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر الگ رنگ کا کارپیٹ بچھایا ہے۔ کئی کارپیٹ کیوں ہیں؟ وہاں لائن لگی ہوئی ہے، لوگ نام لکھا رہے ہیں، نمبر درج کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ کہ یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہاں نماز پڑھیں گے تو الگ ہی مقام ہوگا، الگ ہی اس کا درجہ ہوگا، الگ ہی ثواب ہوگا۔ تو میں پوچھوں گا یہ ریاض الجنہ کیوں ہے؟ ذرا اس کی وجہ تو بتاؤ۔ کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں مؤذن کھڑا ہو کر قد قامت الصلاۃ کہتا، وہاں نبی اپنے حجرے سے نکل کر کے آتے، ممبر پہ تشریف فرما ہوتے، ممبر سے حجرہ، حجرے سے ممبر۔ نبی جہاں چلتے تھے سب سے زیادہ، جہاں مصطفیٰ کے قدم نازنین پڑھتے تھے، جہاں نبی کے مبارک پاؤں پڑھتے تھے، جہاں نبی اپنے مقدس تلوے رکھتے تھے، جس جگہ سرکار چلتے تھے، جہاں نبی قدم رکھتے تھے، اس کا نام ہو گیا ریاض الجنہ، جنت کی چابی۔ یا رسول اللہ جہاں آپ قدم رکھیں وہ زمین ریاض الجنہ ہو جائے۔ پلٹ کر حدیث رسول بتائے گی جہاں قدم رکھیں وہ ریاض الجنہ ہو، جسے کاندھے پہ بٹھائیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہو۔ نہیں سمجھے نہیں نا آپ؟ عربی کا مطلب اسی لیے خاموشی سے بول گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ زور سے کہیے، جنتی جوانوں کے، جس مملکت میں رہنا ہے وہاں کے بادشاہ، وہاں کے وزیر، وہاں کے سپاہی، وہاں کے ادھیکاریوں سے بنا کے رکھنی پڑے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو حسن و حسین سے دوستی کرنی پڑے گی، محبت کرنا پڑے گا۔ جنت جانا چاہتے ہو حسنین سے محبت کرنی پڑے گی، عشق حسن و حسین سینے میں بسانا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، حسن و حسین سے محبت ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کا شجرہ پاک ہو، جس کی نسل پاک ہو، جس کے پیٹ میں لقمہ پاک ہو۔ سمجھے نہیں؟ نبی کریم اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر میں پہنچے، سیدہ کائنات کی عادت یہ تھی جب آقا تشریف لاتے اٹھ کے کھڑی ہوتی، اپنے بابا کا استقبال کر لیتی۔ کہ آج آئے نبی کی بیٹی کھڑی نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے پوچھا فاطمہ اے جانے پدر، اے لخت جگر، اے محمد کی آنکھوں کا چین، اے زہرا تم کھڑی کیوں نہ ہوئی؟ کہ بابا 3 دن سے بھوکی ہوں، اٹھ کے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، غش آتا ہے، چکر آتا ہے، مجھ پر کمزوری جو ہے وہ غالب ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے، پھر اتنے میں حسن و حسین آئے، جنتی جوانوں کے سردار آئے، حسنین طیبین طاہرین نیرین منیرین قدرین سبتین قمرین شمشین منیرین سیدین تشریف لائے۔ شہزادی بچوں کے چہرے پیلے کیوں پڑے؟ کہ بابا انہوں نے بھی روٹی نہیں کھائی۔ پھر وہ آیا جو پیدا کعبے میں ہوا ہے۔ کیا دھیرے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا کیوں اتنی دھیرے سے، پھر زور سے۔ پھر وہ آیا جو پیدا ہوا کعبے میں، شہید ہوا مسجد میں، آنکھیں کھولی تو نبی کا چہرہ سامنے تھا، وہ دعا والا چہرہ سامنے۔
واللیلی والضحا والا چہرہ سامنے، واللیلی اذا سجا والی زلفیں سامنے، علم نشرح لک صدرک سینے پہ جس نے سر رکھا ہو وہ علی. یہ سمجھے نہیں؟ جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں کھولی ہو وہ علی. پھر وہ آیا، پھر وہ تشریف لایا کہ نبی نے 4 مہینے کی عمر میں کہہ دیا اے میرے چچا ابو طالب یہ بیٹا مجھے دے دو، اسے میں پالوں گا. ابو طالب نے شہزادے کو گود میں دیا. نبی نے اپنے بستر کے بغل میں علی کا جھولا لگایا. اب جب علی جھولے میں روتے نبی جھولا جھولاتے. مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھنا چاہتے. وہ نبی جو اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو، سورج پلٹ کے آئے، درخت چل کے قدموں میں آئے. سبحان اللہ. ختم ہو گئی آپ بیٹری چارج نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ کو بولنا پڑے گا تو میں آگے بولوں گا. کون نبی؟ وہ نبی جو اشارہ کرے، سورج پلٹ کر، چاند ٹکڑے، درخت قدموں پہ، زور سے ٹھوکر مارے تو زمین ٹھہر جائے. وہ نبی جس کے ایک اشارے پہ زمین اور کائنات ساری چلتی ہو. اپنے ہاتھوں سے علی کو جھولا جھولائے، علی کو جھولا جھولائے. کہتے نا میرا یہ بیٹا ہے جس کا نام پیر صاحب نے رکھا، بابا نے رکھا، حضرت نے رکھا، امام صاحب نے رکھا. یہ اتنا اچھا نام ہے میرے مرشد نے رکھا. جس کا نام مرشد رکھے اس کے نام میں اتنی فضیلت ہوتی ہے، تو جس کا نام محمد عربی رکھے اس علی کے نام میں کتنی فضیلت ہے. جھولا علی کو جھلا رہے ہیں. علی کو بھوک لگی تو خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا رہے ہیں. زور سے کہو نا. چلنے کے قابل ہوئے تو نبی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. بولنے کے قابل ہوئے تو نبی نے بولنا سکھایا. زور سے کہیے نا. پھر وہ آیا جو صاحب حل عطا ہے، جو مولا علی ہے مشکل کشا، جو ولیوں کا ساتھ تاجدار ہے، امام الاولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے. یہ اقطاب، یہ اغواس، یہ افراد، یہ سالک، یہ نجبہ، یہ فقیر، یہ قلندر، یہ جتنے ہیں سب کے سب جس کے در سے بھیک لے کر اپنی سلطنت ولایت چلا رہے ہوں. پھر وہ علی آئے. اے علی آج تمہارے پیروں میں یہ لفظ، پیروں کے اندر آخرکار یہ تھرتھراہٹ کیوں ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں. رسول نے ہاتھ اٹھائے. پروردگار میری اہل بیت بھوکی ہے. ابھی ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. بڑی شان سے جب دعائے محمد ابھی دعا کی تھی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی. نوک نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. نبی آگے بڑھے، دروازہ کھولا. سامنے خوبصورت جوان، ہاتھ میں تشت، اس پہ پوشتان پڑا ہے. تشت لے کے اندر آئے، پوشتان ہٹایا. اندر کا ماں پہ غذا ہے، روٹی ہے، دودھ ہے، گوشت ہے، شہد ہے، کھجور ہے. کہ میرے اہل بیت کھاؤ، اللہ نے ہمیں دیا ہے. ابھی روٹی کا ایک نوالا توڑا. دروازے سے آواز آئی ہے کوئی جو ہمیں بھی کھلائے. نبی نے کہا جا تیری اس میں کوئی تیرا حصہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد روٹی کا نوالا اٹھانا چاہا. پھر آواز آئی ہمیں بھی ایک روٹی دے دو. کہا تیرا حصہ نہیں ہے. پھر سے نبی نے کھانے کے لیے نوالا اٹھایا. پھر آواز آئی ایک لقمہ دے دے، بہت بھوکا ہوں. کہا تیرا حصہ نہیں ہے. جب 3 بار نبی نے منع کر دیا تو فاطمہ زہرا نے ہاتھ پکڑ کے کہا بابا آپ کبھی کسی سائل کو منع نہیں کرتے، آپ کسی سائل کو چھڑکتے نہیں، آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. ہم وہ اہل بیت ہیں، اپنے حصے کی روٹیاں دے دیتے ہیں، اپنی چادریں بھیج دیتے ہیں، اپنے گلے کا ہار دے دیتے ہیں، اپنے نئے لباس دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کے کھلایا کرتے ہیں. آج پہلی بار میں نے یا رسول اللہ اے میرے بابا جان آپ کے مقدس زبان سے نہ سنا ہے، لا سنا ہے. وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم مسکرا کے کہتے ہیں شہزادی وہ جو دشت لے کے آیا تھا کھانے کا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جبریل امین تھے. اور کہا تھا یہ جنت کا کھانا آپ کی اہل بیت کا حصہ اور مقدر ہے. خبردار ابلیس کو اس میں سے نہ دینا ورنہ اس کے صدقے میں وہ کل جنت کا طلبگار ہو جائے گا. اس لیے میں بار بار منع کر رہا تھا کہ اے اہل بیت آپ کے مقدر کا کھانا ابلیس کے حصے میں نہیں آ سکتا. ارے جب اہل بیت کے دسترخوان سے ابلیس کو ٹکڑا نہیں مل سکتا تو اہل بیت کے ذکر میں کسی ابلیس کو حصہ کیسے ملے گا؟ یہی وجہ ہے کچھ لوگ ذکر اہل بیت سے دور بھاگتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ انہیں اہل بیت اچھے نہیں لگتے، وہ اس لیے کہ خدا نے ابلیس کا حصہ اہل بیت کے ذکر میں رکھا ہی نہیں ہے. نعرے
تکبیر، نعرے رسالت، شان اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، اور جیسے ٹھنڈا نعرہ آپ لگا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں 5 منٹ سے زیادہ اور بولوں، اس لیے کہ تقریر ختم کرو، آپ گھر پہ جاؤ، نیند بہت آ رہی ہے۔ حسینی ہے نا، سوئیں گے نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ سونا آپ کے لیے ضروری ہے، جاگیے گا مت۔ بھلے کوئی کہتا رہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مدھی نرالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی زور سے بولو، رکھوالی ہے، تو چوروں کی رکھوالی، تو جاگو نا بھائی، جاگو، بیدار ہو، جب بیداری والا نعرہ لگاؤ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو میں وہی تو کہہ رہا تھا، یہ حسن و حسین ہے، ان کا ذکر سب کے حصے میں نہیں، سب کی قسمت میں نہیں، سب کے مزاج میں نہیں، سب کی طبیعت میں نہیں، سب کی فطرت میں نہیں۔ جس کے جسم میں پاک نوالا ہوگا وہی علی والا ہوگا۔ زور سے کہو، جس کے پیٹ میں پاک نوالا ہوگا وہی حسین والا ہوگا، وہی پنجتن والا ہوگا۔ اور پھر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، پھر سے دہراتا ہوں، اہل بیت سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کی ماں نیک ہو، جس کا باپ ایک ہو۔ اگر ماں نیک نہ ہو اور باپ ایک نہ ہو تو وہ سب کو پسند کر لے گا، اہل بیت کو پسند۔ میں نے پچھلے بار آپ کو واقعہ سنایا تھا کالے گورے بچوں کا، میں دہراؤں گا نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ علی کے لال شہ مشرقین زندہ باد، جناب فاطمہ زہرا کے چین زندہ باد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین حسین، زور سے حسین 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 حسین۔ پھر سے پڑھوں گا، اب آپ بولیں گے، علی کے لال شہ مشرقین، علی کے لال شہ مشرقین، ایسے نہیں، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تب، علی کے لال شہ مشرقین، جناب فاطمہ زہرا کے چین، اور ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، کمینہ کہہ نہیں سکتا حسین حسین۔ حسین زندہ باد کہنے کے لیے دل پاک، زباں پاک، جسم پاک۔ اور ہمارے سنیوں کے ہاں خانقاہوں میں بالخصوص اور اہل سنت کے یہاں بالعموم، ہماری کتابوں کے اندر ہم ایک جملہ کہتے ہیں، علماء کرام پنجتن پاک، کیا کہتے ہیں ہم؟ پنجتن پاک۔ سنا ہے کبھی یہ جملہ آپ نے؟ ارے سنا ہے تو بولو، سنا ہے؟ پنجتن پاک۔ کچھ لوگ ہاں، میں نام نہیں لوں گا، شہر میں جہاں رہتے ہیں اس کا نام لے سکتا ہوں، سہارنپور، امبیٹھا، دلی، بھوپال، پالنپور، بہت مل جائیں گے۔ ان کا سب سے پہلے ان کا اعتراض تھا، اب بیچارے ہمارے کچھ واٹس ایپ والے لوگ، یہ واٹس ایپ کی یونیورسٹی اتنی خطرناک ہے، جس نے یہاں پڑھا اس کا بیڑا غرق۔ جو واٹس ایپ پہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوا وہ پھر فاضل اندھ بھکت ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اب واٹس ایپ پہ چلتا ہے تو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کون بھیج رہا ہے، وہ بھی فارورڈ کرتے رہتے ہیں، دنا دن فارورڈ۔ یہ پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے، پنجتن پاک کہنا نہیں چاہیے۔ پنج یعنی 5، تن یعنی جسم، پاک یعنی پاک، 5 پاک جسم۔ اچھا، اعتراض ان کا کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ رسول کے ساتھ جو اٹھے بیٹھے کھائے پیے، ان کی صحبت میں رہے، ایمان لائے، تربیت پائے، سب پاک، اور تم کہتے ہو پنجتن پاک، صرف 5 کو کہتے ہو، اور وہاں ہے 1.25 لاکھ اور تم کہتے ہو 5، تو یہ زیادتی ہے کہ سب پاک، سب تن پاک، اور تم کہتے ہو پنجتن پاک۔ اب میں کچھ کہنے سے پہلے پھر یہ کہوں گا، میں تھوڑی کہتا ہوں، غریب نواز نے کہا، غوث پاک نے کہا، صابری کلیر نے کہا، مخدوم اشرف نے کہا، آواز بہت دھیرے ہو گئی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا، بابا فرید گنج شکر نے کہا، قطب الدین بختیار کاکی نے کہا، شاہ احمد آباد قطب الدین احمد آبادی نے کہا، شاہ عالم نے کہا۔ تو ہم تھوڑی کہہ رہے، بڑوں نے کہا، ہم تو نقل کر رہے ہیں، مگر بات ہمارے بڑوں پہ آئے گی تو چھوڑیں گے نہیں۔
تم نے کہا پنجتن پاک کہنا شیعوں کا رافضیوں کا طریقہ ہے. ہم نے کتاب اٹھایا تو غوث پاک کو، غریب نواز کو، قطب الدین کو، نظام الدین کو، علاء الدین کو اسی صف میں پایا. ہم سمجھ گئے کوئی تو ہے جو سنیوں سے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے اور ہمارے عقیدے سے ہٹانا چاہتا ہے. اس لیے ہم نے فوراً کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کیا کہ پنجتن کا کہیں ذکر حدیث میں مل جائے تو حدیث ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے. کیا میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ هَذِهِ الْآيَةُ نَزْلَتْ فِي خَمْسَةٍ. علماء کی توجہ، لوگوں کو 5 غلط حدیث میں چاہیے، میں پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک کے صحیح سند کیا ہے؟ حدیث پاک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی شان نزول میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ هذه الآیۃ نزلت علی 5، بے شک یہ آیت نازل ہوئی ہے کس پہ؟ علی 5، 5 لوگوں پر. زور سے بولو کتنے پہ نازل ہوئی ہے؟ 5 پہ. میرے آقا فرماتے فیہ، مجھ پر، وفی علی، اور علی پر، وفی حسن و حسین، اور حسن و حسین پر، اور فاطمہ زہرا پر. یہ آیت کریمہ کتنے لوگوں پہ نازل ہوئی ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور رسول اللہ پر. نبی نے یہ نہیں کہا علی، فاطمہ، حسن، حسین اور مجھ پر، نہیں کہا مجھ پر. یعنی پنجتن کا پہلا میں ہوں، ان نفوسان قدسیہ میں اول میں ہوں. جب کہو گے اہل بیت تو علی بعد میں آئیں گے، محمد پہلے ہیں. اس لیے کہتا ہوں اہل بیت سے دشمنی مت لو. یہ دشمنی زہرا کے گھر پہ بعد میں جائے گی، مصطفیٰ کے گھر پہ پہلے آئے گی. خبردار، اہل بیت کا نام آئے چھڑنا مت. نبی اس میں پہلے ہیں، رسول سب سے آگے ہیں. کہ یہ آیت 5 لوگوں پہ نازل ہوئی، یہاں سے اٹھایا 5. پھر کیا ہوا؟ تو اب حدیث پاک سنیے. ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیہ مرط مرحل من شعر اسودا. نبی ایسے گھر سے نکلے، سید صاحب، نبی ایسے گھر سے نکلے کہ آپ کے کاندھے پہ چادر تھی. من شعر اسودا، کالے اون کی چادر. آپ سمجھے نہیں ابھی تک؟ کالے اون کی چادر، کالی چادر. فتح مکہ میں نبی آئے تو کالا جبہ، بدر میں گئے تو کالا عمامہ. کالا رنگ دیکھ کے بھڑکیے گا نہیں تو یہ کیا ہے؟ کالا کالا پہن رکھا ہے، شیعوں کا ہے. یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ نزول اجلال کی دلیل ہے. صوفیاء کرام سے پوچھئے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ یہ ہمیشہ جب گفتگو کریں گے تو وہ کیا راز اور نیاز کی باتیں سن رہے ہیں آپ؟ گرمی زیادہ ہے، میں بول بھی رہا ہوں، اس سے زیادہ گرمی نہیں ہوگی آپ کو. آپ کو خالی صرف جواب دینا ہے سبحان اللہ. زور سے. لطائف 6، 7 لطائف ہیں، 7. ہر لطیفے کا الگ الگ ہے. وہ لطیفہ جو ہو کا لطیفہ ہے، جو رب کے جلال کو دکھلاتا اور ظاہر کرتا ہے، اس لطیفے کا رنگ ہے کالا. اسی لیے کعبے پہ غلاف ہے کالا. یہ کالا رنگ رافضیوں کا باپ کا نہیں ہے، یہ کالا رنگ آپ کا ہے. مگر مسئلہ یہی ہے جب گھر خالی پڑا رہے تو جنات قبضہ کر لیتا ہے، تو حضرت کو بلانا پڑتا ہے، حضرت کو بلانا پڑتا ہے، صوفی صاحب قبلہ کو بلانا پڑتا ہے. حضور گھر خالی تھا، جناتوں نے قبضہ کر لیا، چھڑوائیے. تو اسی لیے تو ہم لوگ آئے ہیں، جہاں جہاں جناتوں نے قبضہ کیا تھا سنیت کی مار سے اس کو چھڑوا کے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ذکر شہدائے کربلا، مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ. بہت خوب. یہ کالا رنگ کسی کے باپ کا نہیں ہے، رسول پاک کا. زور سے بولو نا، اور زور سے. کتب پہنے کالا، قلندر پہنے کالا، سالک پہنے کالا، فقیر پہنے کالا.
کعبے کے رنگ پہ غلاف کالا، نبی کی چادر کالی، نبی کا جبہ کالا، نبی کا امامہ کالا. کالا کسی کا نہیں، کالوں کا کالا نہیں ہے. کالے سے رسول نے منع فرمایا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول نے کالے سے منع کرایا، فرمایا خبردار کالا نہ آنے پائے قریب. پتہ ہے کیا؟ دل کالا نہ ہو. کالے لباس سے منع نہیں کیا، دل کالا نہ ہو، دل اجلا رہے، چمکدار رہے. امامہ کالا باندھ سکتے ہیں، ٹوپی کالی لگا سکتے ہیں، جبہ کالا پہن سکتے ہیں، چادر کالی. نبی نے ایسے چادر من شعر اسودا، کالے اون کی چادر اوڑھ کر سرکار نکلے. اور اس چادر کے اوپر کیا بنا تھا؟ کیا بنا تھا؟ اونٹ کے اوپر جو رکھتے محمل، وہ لال لال رنگ سے بنی ہوئی تھی، سرخ رنگ سے. سوچو مدینے والے آقا کا گورا گورا رنگ، اس پہ کالی کالی چادر پہ لال لال ڈوروں سے نقش بنے ہوں گے. سیدہ ام سلمہ کہتی تھی ایسے لگتا تھا خدا کی قسم کہ چاند سورج شفق کی سرخی میں سے طلوع ہو رہا ہو. ایسے حسین لگ رہے تھے میرے آقا. باہر تشریف لائے اور جب آئے فجاء حسن، امام حسن آئے. فجاء حسن بن علی، حسن ابن علی آئے. فدخلہ، تو ان کو چادر میں ڈالا، داخل کی چادر میں، اوڑے ہوئے تھے اس میں اندر لے لیا. تو غور کیجیے گا یہیں سے بھی بات شروع ہو جائے گی. اب میں تقریر شروع کرنے جا رہا ہوں یہاں سے. یہ جو موضوع بنایا تھا وہ یہاں سے شروع ہے. ابھی تو صرف گفتگو ایک شعر پہ چل رہی تھی کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اور کیسے ہے، بس وہ سمجھانے کے لیے میں یہاں تک آ گیا. ہے نا آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولیے، میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ فدخلہ، داخل کیا امام حسن کو. ثم جاء الحسین، پھر حسین آئے. حسین کا نام آیا. حسین کون ہے؟ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، مسجدوں کے مینار کی بلندی پر حسین کا احسان ہے. یہ چمکتی دمکتی مسجدوں پہ حسین کا احسان ہے. زور سے بولو. یہ قرآن خوانیاں سال سراب و تلاوت چل رہی ہے حسین کی وجہ سے ہے. یہ خانقاہوں میں الا اللہ الا اللہ الا اللہ حسین کی وجہ سے. یہ مدرسوں میں قال اللہ قال رسول میرے حسین کی وجہ سے. یہ سب حسین کا صدقہ ہے، یہ حسین کی قربانیوں کے تصدق سے ہے. تو حسین کا نام آئے تو کم سے کم سنی تو مسکرا کے کہیں ہمارے ہیں حسین. We proud to be حسینی. ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہے ہم کتنے پڑھے لکھے اور کس باپ کے بیٹے ہیں. ہمیں فخر اس بات پہ ہے میرے حصے میں وہ حسین آیا جو کبھی نبی کے کاندھوں پہ ہے، کبھی نیزے کی نوک پر ہے، جہاں بھی ہے، کبھی کتاب خدا بتا رہا ہے، کبھی ذات مصطفیٰ دکھا رہا ہے. اس لیے میں کبھی یہ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر نمازی پہ یہ واجب احکام والا واجب نہیں ہے، عشق والا ہے. ہر نمازی پہ یہ واجب ہے خدا کی قسم بچھا کے مصلی کہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد ہے تو ہم زندہ. یہ جبہ و دستار یہ اسٹیج نہیں لگتا اگر حسین نے اس دن اپنا خاندان نہ لٹایا ہو. میں سب آسان لگتا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں ابھی میدان کربلا کی طرف نہیں جا رہا، میں ابھی یہیں پہ کھڑا ہوا ہوں. بات کہاں پہنچی تھی؟ نیچے سے آواز آئی. ہاں، آگے پاٹ پیچھے سپاٹ. آگے آگے چل رہے پیچھے تو صاف ہوتا جا رہا. حسین آئے فَأَدْخَلَ مَعَهُ، تو ان کو بھی داخل کر لیا. فَجَاءَتْ فاطمہ، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں، ان کو بھی داخل کر لیا. پھر علی آئے، ان کو بھی داخل کیا. جب سب داخل ہوئے نبی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار تو نے فرمایا ہے نا کہ میرا
میرا یہ ارادہ ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر برائی کو، گندگی کو، رجس کو، ناپاکی کو، عیب کو دور کر کے تمہیں پاک کر دیا جائے۔ تو پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں جنہیں تو نے پاک فرما دیا۔ انما بے شک، توجہ چاہوں گا علماء کے بھی، سوکی صاحب آپ کی بھی توجہ ذرا، انما بے شک، دیکھو ذہن نہیں حاضر رہے گا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ انما بے شک، بلا شبہ بجز اس کے نہیں، یرید اللہ، کس کا ارادہ ہے یہ؟ زور سے بولے، کس کا ارادہ ہے یہ؟ دیوبند کے ملا کا نہیں، ناصبی مولوی کا نہیں، کس کا ارادہ ہے یہ؟ اللہ کا، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ۔ تو اللہ کا ارادہ ایسے تھوڑی ہے کہ کل نہیں تھا آج ارادہ ہو گیا کل نہیں رہے گا۔ اللہ کی ذات سے اس کی ہر صفات متصف ہے، جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب سے رب کی ذات ہے تب سے اہل بیت پاک ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، کہ لے کے جائے تم سے دور رکھے، کس کو؟ رجس کو، ناپاکی کو۔ رجس یعنی ناپاکی، ناپاک۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے کس کو دور رکھے؟ کس کو دور رکھے؟ ناپاکی کو۔ اہل بیت جہاں رہیں وہاں ناپاکی گزر نہ سکتی، جا نہیں سکتی، وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اہل بیت سے ناپاکی کو دور رکھو۔ ناپاکی وہاں آئے ہی کی نہیں جہاں اہل بیت ہوں گے۔ تو یہ ناپاکی ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھ لینا، جو اہل بیت کے قریب نہ آئے وہی ناپاکی ہے۔ یا علی کہہ دو چڑ جائے، یا حسین کہہ دو چڑ جائے، یا حسن کہہ دو چڑ جائے، یا فاطمہ زہرا کہہ دو چڑ جائے، ازواج کا نام لے لو چڑ جائے، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ام سلمہ، حضرت میمونہ، ام حبیبہ کا نام لے لو، چڑ جائے، سمجھ جانا یہ ناپاک ہے جو اہل بیت کے قریب نہیں آئے۔ اور اہل بیت کو خوب خوب پاک کر دو، یہ جہاں رہیں گے وہاں ناپاکی نہیں رہے گی۔ تو اہل بیت میں چادر میں کتنے لوگ تھے؟ ادھر دیکھو نا، چادر میں کتنے لوگ تھے؟ ایک جلدی سے 2 منٹ کے وقت میں ختم کرتا ہوں، کتنے لوگ تھے؟ کون کون؟ زور سے، زور سے، نبی، ایسا زور سے، کون کون؟ پھر علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر سیدہ فاطمہ زہرا، 5 لوگ ہیں۔ اور اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، ناپاکی ان کے قریب نہیں آتی۔ تو کیسے آئے گی؟ سب سے زیادہ ناپاکی اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، چاہتے نہیں چاہتے ہوئے ناپاکی آئے گی، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ساتھ میں یوٹیرس سے جو خون جمع تھا وہ باہر آئے گا۔ جب یوٹیرس سے خون باہر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ناپاکی ہوگی، بچہ پیٹ میں ہے، دنیا میں تشریف لائے گا، ناپاکی ہی ہوگی۔ تو بتاؤ اگر یہ پاک ہیں، ان کے قریب ناپاکی نہیں آتی تو پھر ولادت کے وقت تو ناپاکی آئی ہوگی۔ تو آپ کی گردن شریف کو پکڑ کر میں قاضی ایاز کی شفا شریف کی طرف لے چلتا ہوں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں، 5 لوگ تھے نا، پہلے نبی ہیں، نبی کی ذات کے بارے میں قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں اللہ کی قسم کوئی ناپاکی نہیں تھی، صرف خوشبو تھی۔ نبی کے بال سنورے تھے، نبی کی آنکھوں میں سرما تھا، پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما تھا، بال سنورے ہوئے تھے، چہرہ صاف و شفاف تھا، جسم سے خوشبو آ رہی تھی، کپڑے میں جسم لپٹا ہوا تھا، ناف ڈسکنیکٹ تھی، کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے، کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں تھی۔ رسم ادا کرنے کے لیے پانی لے کر کے خاتون آگے بڑھی، سیدہ آمنہ کے قریب گئی، غیب سے آواز آئی، خبردار میرے حبیب کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پاکی دینے کی ضرورت نہیں، یہ تو کائنات عالم کو پاک کرنے آیا ہے۔ جہاں یہ ہوں گے وہاں پاکی ہوگی۔ اب جلدی سے دوسری ذات کی طرف، علی مرتضیٰ، حیدر کرار، حلال المشکلات، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، ذات علی، ذات علی۔
میرے آقا فرماتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، امام حاکم نقل کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں سنو، حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد نبوی سے کوئی گزر نہیں سکتا، کوئی مسجد میں نہیں آئے گا اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو، سوائے محمد اور علی کے۔ جہاں یہ ہوں گے وہاں ناپاکی نہیں آئے گی، زور سے بولو نا۔ حالت جنابت میں جب انسان میاں بیوی تنہا میں اکٹھا ہوتے ہیں، حالت جنابت آ جاتی ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاکی اس پہ آتی ہے، پھر غسل کے لیے علماء فرماتے ہیں غسل کرو۔ یہ شرمانے کی بات نہیں ہے کہ آپ شرما رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ پتا ہے کچھ لوگ مر جاتے ہیں انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، شرماتے شرماتے مر گئے، ناپاکی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، قبر میں ڈھکیل دیے گئے۔ ایسے لوگوں کو تھوڑی کہوں گا کہ دفن کیے گئے، جن کو اسلام کے جو ہے وہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں پتا۔ تو عزیزان محترم، علماء سے یہ سیکھا کرو، ائمہ سے یہ سیکھا کرو، ان کو اپنا استاد بناؤ، اس لیے کہ کووں کو استاد بناؤ گے تو وہ تمہیں مردار تک لے جائے گا، اور شہد کی مکھی کو استاد بناؤ گے تو تمہیں میٹھے میٹھے شہد تک لے جائے گا۔ مرضی آپ کی ہے کیا میاں بیوی اکٹھے ہوں تو ان پہ ناپاکی حالت آ جائے، اسے کرے جنابت ناپاک، یہ ہے ناپاکی، تو کسی کا ذہن ادھر نہ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس باغ نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ خاندان مصطفیٰ، یہ حسن و حسین و زینب، یہ علی کے گھر میں جو شہزادے شہزادیاں ہیں، ان کو اپنے اوپر خیال مت کرنا، یہ وہ باغ نجابت ہے، یہ وہ پاک خاندان ہے کہ اس کی ابتدا میں ناپاک قطرہ نہیں ہے بلکہ آب تطہیر ہے۔ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، اس باغ نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں ناپاکی نہیں آتی کیونکہ خدا نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ دیکھیے وقت نہیں ہے مجھے موضوع کو مکمل کرنا ہے، اس لیے حسن حسین اور فاطمہ زہرا کی باقی ایک ہی واقعے میں بیان کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے یہ خبر آئی کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، 4 صدی ہجری تھی، 5 شعبان المعظم تھی، مجھے خبر آئی کہ باغ بتول میں جنت کا دوسرا پھول کھلا ہے۔ میں دوڑی ہوئی گئی، میں نے دیکھا کہ شہزادہ بغل میں لیٹا ہے، میں گھر میں داخل ہوئی، اولاد کب ہوئی ہے؟ نماز فجر کے بعد حسین پیدا ہوئے۔ کہ میں وہاں گئی، بیٹھی، فاطمہ سے گفتگو کرنا شروع کیا، میں نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ سنیے غور سے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی یہاں نماز فجر کے بعد امام حسین پیدا ہوئے۔ سیدہ عائشہ کہتی میں گئی، میں نے مبارکباد دی، بیٹھ کر فاطمہ سے گفتگو شروع کی۔ تھوڑا وقت گزرا، اذان ظہر ہوئی۔ جیسے ہی اذان ظہر ہوئی، جن جن کے گھر میں ڈلیوری ہوتی ہے وہ ناتا حضرت 40 دن تک پاکی ہوگی، ناپاکی ہوگی، 40 دن کیا کرنا، 40 دن بعد کیا کرنا؟ میں کہا 40 دن کی گنتی مت گن، یہ دیکھ جب تک نفاس نظر آ رہا ہے تب تک کچھ نہیں، نفاس کا خون بند ہو گیا، پاکی آ گئی، 40 دن گننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علمی مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے، علماء اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ صرف اتنا سمجھیے جہاں بچہ پیدا ہو وہاں ناپاکی ہوتی ہے، 40 دن تک گھر والے گھر میں فاتحہ بھی نہیں کراتے کیونکہ ناپاکی ہے، فاتحہ کیسے کرائیں گے؟ تو نماز تو دور کی بات، روزہ تو دور کی بات، تلاوت لے ہاتھوں میں قرآن لے کے تلاوت تو دور کی بات، یہ تو عورت کر ہی نہیں سکتی ہے۔ کہتے ہیں جناب سیدہ کائنات خاتون جنت ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین نبی کے دل کا چین جناب فاطمہ زہرا ام الحسنین مرتضیٰ کی بیوی، سیدہ کائنات خاتون جنت، کہتے ہیں نماز فجر بعد شہزادے کی ولادت ہوئی، نماز ظہر میں اذان دی گئی، اور اسی طریقے سے جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو ظہر کے بعد اور اذان ہوئی عصر کی، دونوں واقعہ ایک ساتھ ملا کے پیش کر رہا ہوں کہ جیسے اذان ہوئی جناب فاطمہ زہرا نے مصلی بچھایا، کھڑے ہو کر کے نیت باندھی۔ سیدہ عائشہ کہتی میں دیکھتی رہ گئی، جس عورت کے گھر ولادت ہو وہ نفاس کے دن تک یعنی 40 دن تک مصلی کے قریب نہیں آ سکتی۔ مصلی کہتا ہے دور رہنا، قریب نہ آنا۔ میں کہوں یہی تو بات ہے بی بی پاک کہ جسے مصلی عبادت کرنے سے کبھی روک نہ پائے اسے بتول کہتے ہیں، اسے رسول کی شہزادی۔ یہ وہ ہے جن کے قریب ناپاکی نہیں آتی، یہ ناپاکیوں سے دور ہوتے ہیں۔ کون؟ 5 نبی علی، فاطمہ، حسن اور
حسین 5 پنجتن پاک، یہاں سے لیا 5 حدیث سے اٹھایا، چادر میں دیکھا تو 5، آیت میں دیکھا تو پاک، سنیوں نے کہا پنجتن پاک، لوگوں کے کلیجے میں درد ہوا کہو سب پاک، تو میں کہوں گا میں تیری بات مانوں گا، پہلے تو یہ بتا مسلمان ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا میں مسلمان ہوں، داڑھی دیکھو، ٹوپی دیکھو، نشان دیکھو، اتنا بڑا شامی کباب بنا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے میں کتنا بڑا مسلمان ہوں؟ نماز پڑھ کے حالت خراب ہوئی جا رہی ہوں، مسلمان نہیں ہوں؟ کہ نہیں پہلے بتا تو مسلمان ہے، دلیل دے۔ کہ سنو میں کلمہ سناتا ہوں، سنا اول کلمہ طیب، میں نے کہا بس ٹھہر ترجمہ سنا، تو پہلا کلمہ پاک، اول کلمہ کیسے منہ کھول کے بیٹھے ہیں؟ اول کلمہ زور سے بولو طیب، طیب مطلب پاک، اردو میں پاک، فارسی میں پاک، عربی میں طیب، اول کلمہ طیب۔ میں نے کہا دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید، چہارم کلمہ توحید، پنجم کلمہ رد کفر۔ میں کہا تو کہہ رہا تھا سب پاک، تو ایسا کہ اول کلمہ طیب، دوم کلمہ طیب، سوم کلمہ طیب، سب پاک؟ کہ نہیں، طیب اس کو اس لیے کہتے ہیں تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان ہو گئی پاک، اب بیان دے شہادت کا، اب بیان دے بزرگی کا، اب بیان دے توحید کا، اب اللہ کی بڑائی بیان کر، رسول کی رسالت بیان کر، پہلے زبان کو پاک کر۔ میں کہا یہی تو ہم بھی سنی کہتے ہیں پنجتن پاک، یہ دل میں آئیں تو دل پاک، نفس پاک، روح پاک، جسم پاک، فطرت پاک، جبلت پاک، جب سب پاک تو پھر دل میں آئیں گے ابو بکر پاک، عمر پاک، عثمان پاک۔ پہلے پاک تو کر دل کو، یہ 5 آتے ہیں تو پھر دل پاک ہوتا ہے۔ رسول نے کیا کیا؟ 2 شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کے قریب کر کے کہا دیکھو رسول 1، 2 شہزادے 2 ہوئے 3، قریب کر کے کہا ہاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری نسل انہی سے چلے گی۔ تھک گیا ابھی انجن گرم نہیں ہوا ہمارا، اور آپ تھک گئے؟ اور جو بولو اور زور سے، مجھے تو بھائی صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے آپ کو 3 گھنٹہ بولنا ہے، میں نے کہا میں بول تو لوں گا، کوئی سن پائے گا؟ بولنے میں کیا ہے؟ کیونکہ جب منبر پہ جب خطاب کرنے بیٹھو تو نگاہ کتابوں پہ، مدرسے میں علم پہ نہ ہو، نگاہ حسین پر ہو، علی پہ ہو، فاطمہ زہرا کے در پہ ہو، محمد مصطفیٰ کے گھر پہ ہو، وہ جو خیرات دیتے جائیں تو یہاں لوگوں کو دیتا ہے۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں اب تو مجھے گھڑی دیکھنی پڑ گئی 1:05 ہو میرا وقت ختم۔ بابا کا بیان اعلان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارے ہاں بولو نہ بولو، زور سے بولو، کچھ ہاں بول رہے ہیں کچھ نہ بول رہے ہیں، اختلاف رائے ہے، ہاں ارے بولو نا، اگر آپ نہ بولو گے تو میں مان جاؤں گا، آپ نہ بولو گے تو بھی میں بولوں گا، اس لیے کہ آدھی آیت پہ تھوڑی چھوڑوں گا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ پھر قرآن کہہ رہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنے گھر سے عورتوں کو لاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا، وہ ذات جس کی ذات سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، فقیری تقسیم ہوتی ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا جو مصطفیٰ کریم کی تمام تر نعمتوں کی وارث ہیں، اور وہ نعمتیں علی تک پہنچاتا ہے۔ کائنات کا کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی کبیر، کوئی ولی، کوئی کامل آ جائے، رسول اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ ہاں فاطمہ زہرا آ جائیں، رسول اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زور سے بولو اور زور سے، یہ وہ بیٹی ہے جس پر بیٹیوں کو ناز ہے۔ میری ماؤں بہنوں کو میں صرف اتنا کہوں گا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ چلو، دنیا میں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب۔ اقبال نے انہی کے لیے کہا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا
ہمارا عزیز مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، اس لیے بزرگ ہیں، اس لیے بلند مقام پہ ہیں۔ ارے فاطمہ زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ زور سے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یہ بیٹی آنکھوں کا نور اس نبی کی ہیں جو اگلے اور پچھلے تمام تر لوگوں کا امام۔ زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، ہے نا؟ اور پھر کیا آگے کیا کہا؟ یہ بیوی ہیں صاحب حل عطا کی، مرتضی مشکل کشا مولا علی کی۔ دوسری کا تیسری نسبت یاد رکھو کیا ہے؟ مادر عام، مرکز پرکار عشق۔ پرکار کہتے ہیں جو بچے نہیں دائرہ بناتے گول، راؤنڈر، جو نوجوان سمجھ جائیں گے شاید، اسکول گئے ہوں گے تو راؤنڈر، مرکز مادر عام، مرکز پرکار عشق۔ یہ جو عشق کی چکی چل رہی ہے نا، اس کے مرکز کی ماں ہے فاطمہ زہرا، یعنی امام حسن کی ماں ہے۔ اور مادر عام قافلہ سالار عشق، وہ جو عشق کا قافلہ کربلا میں ٹھہر گیا اور کربلا کو معلّہ بنا کے جنت نشان بنا گیا، اس عشق کے قافلے کے سردار کی ماں کو فاطمہ زہرا کہا۔ کیا ذات ہے جناب سیدہ کائنات، خاتون جنت، طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی کا ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے پیچھے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا یہ میرے گھر کی عورتوں کی سردار ہے۔ زور سے بولو، اور زور سے۔ پھر قرآن کہتا انفسنا وانفسکم، اپنی جانوں کو لاؤ۔ وہ عیسائی اپنی جانوں کو لائیں تاکہ مباہلہ ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی مرتضیٰ حیدر کرار کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، اپنے قریب کر کے کہا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، علی محمد کی جان ہے۔ میری جان کو علی کہتے ہیں، علی کو پیچھے کھڑا کیا۔ پھر کتنے لوگ ہوئے چادر میں؟ نبی، حسن، حسین، سیدہ علی۔ کتنے ہوئے؟ زور سے کہو کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے۔ ایک چادر میں سمیٹا، اس میں علی مرتضیٰ ہے، میں بتا چکا پیدا کہاں ہوئے ہیں۔ ارے زور سے بولو یار، میں تھوڑی کہہ رہا۔ دیوان سالک میں علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ۔ تو جب تک اسلام کے کعبے کی طرف رخ نہ کرو عبادت نہیں ہوتی، جب تک ایمان کے کعبے کی طرف رخ نہیں کرو گے یاد رکھنا کوئی بھی عقیدہ و عقیدت مقبول ہونے والا نہیں۔ وہ ایمان کا، وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان۔ وہ علی جس نے نبی کو دیکھا آنکھیں کھول کر، جس نے پہلی گٹھی پی ہے تو مصطفیٰ کے لعابے دہن۔ زور سے بولو مصطفیٰ کے لعابے، مصطفیٰ کے لعابے۔ اور پھر عالم یہ آیا، ایک دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا بتاؤں میں عزیزوں، شب ہجرت جب رسول چلے ہیں نا تو کیا کہا؟ علی مدارج النبوت تھا، یہ شیخ عبداللہ محدث ہے، علی آج رات بستر پر تلواروں اور نیزوں سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے، موت منڈلا رہی ہے، مجھے حکم خدا ہے میں ہجرت کر جاؤں، علی تم میری جگہ پہ سو جاؤ۔ تو علی نے یہی تو پوچھا ہوگا نا کہ یا رسول اللہ میں یہاں سو جاؤں تو آپ بچ کر چلے جائیں گے، آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی تم یہاں سو جاؤ تاکہ میں حفاظت سے پہنچ جاؤں۔ علی بستر مصطفیٰ پہ لیٹ گئے۔ اب اس میں راز و نیاز کی باتیں بہت ساری ہیں، مگر اس طرف نہیں جانا، مجھے کربلا کے میدان میں پہنچنا ہے۔ سو گئے علی بستر پر، پوری رات
مشرکین مکہ کھڑے رہے. نبی نے کہا تھا علی فلاں 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 کی امانتیں ہیں, اس نے 100 درہم دیا تھا, اس نے 200 دیا تھا, اس نے 500 دیا تھا, اس نے 1000 دیا تھا, اس کو واپس کرنا, واپس کر کے پھر چلے آنا. صبح ہوئی, علی نے آنکھ کھولی, تمام مشرکین چلے گئے. علی یہ مرتضیٰ نے وہ امانتیں اٹھائی, سب کو امانت دینا شروع کیا. مشرکین مکہ نے سوچا علی کو ہم بندی بنا لیں گے, قیدی جانے دیں گے نہیں, پھر مجبور کریں گے محمد عربی کو واپس آنے میں, کہ یہ روک تو کوئی سکتا نہیں ان کو. اس لیے علی جیسا تلوار چلانے والا دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. سارے مشرکوں نے آ کے گھیر لیا. علی مرتضیٰ نے تلوار دیکھی اور ایسے کھینچ کے باہر کی کہ سنو, اس سے پہلے جب تم ہمیں گھیرتے تھے اور میں تلوار نکالتا تھا تو میرے آقا محمد عربی منع کرتے تھے کہ علی تلوار نہ چلانا, ابھی وقت نہیں ہے. آج علی کو تلوار چلانے سے منع کرنے والا کوئی ہے نہیں, اور تم جانتے ہو میں بنو ہاشم ہوں, تلوار چلانے میں مجھ سے ماہر کوئی ہے ہی نہیں. اب ہمارے ڈر کے ساتھ چلے گئے, مگر سازش بنائی کہ قانون میں پھنسائیے اور کہیے. ایک آدمی کو تیار کیا, اس کا نام تھا عمر بن وائل الثقفی. اس کو کہا دیکھو تم کہو کہ 1000 درہم رسول اللہ کو میں نے دیا تھا, وہ مجھے علی واپس کرو, اور وہ درہم ان کے پاس ہوگا نہیں تو واپس کہاں سے کریں گے. کہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے. پھر علی کو جانے نہیں دیں گے, سب طرف سے گھیر دیا. علی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے, کہا علی میں نے تمہارے آقا تمہارے بھائی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 1000 درہم دیا تھا, وہ دے دو مجھے, امانت جو دی تھی. علی نے کہا مجھے تو رسول نے بتایا نہیں. کہا ہم کیا جانے بتایا کہ نہیں بتایا, ہم کو تو چاہیے. کہا گواہ لاؤ. تو اس نے کیا کیا, 4 گواہ لائے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو البختری, دنیا کے سب سے جھوٹے لوگ گواہ بن کے آ گئے کہ یہ گواہ ہیں چاروں. انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیں گے. علی نے کہا ٹھیک ہے گواہی ابھی لے لیں گے, چلو کعبے میں چلو وہاں گواہی دیں گے. سب کعبے میں جمع ہو گئے, سارے عرب کے لوگ جمع ہو گئے. صوفی صاحب کندہ دیکھیے, علم علی کی دھوم ہے کل کائنات میں, فضل علی کا رنگ ہے ہر بات میں, بغض علی سے باز آئے وقت کے یزید, حب علی کو دخل ہے تیری میں. کیا کہا, کعبے میں جمع, سب کعبے میں جمع ہو گئے. جو 3-4 بڑے لوگ تھے جن کی موجودگی میں فیصلہ ہونا تھا, علی نے ان کو بلایا ادھر آؤ. یہ چاروں گواہ ہیں, کہاں گواہ. علی نے کیا کیا, مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کے عمر بن وائل ثقفی کو بلایا ادھر آؤ. تم نے میرے آقا محمد عربی کو 1000 درہم کب دیا تھا. کہا صبح کا وقت تھا, سورج نکل چکا تھا, سرخی ختم ہو گئی تھی, محمد عربی فلاں جگہ بیٹھے تھے, میں نے جا کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ اپنے گھر پہنچا دیا. انہوں نے اپنے گھر پہنچا دیا. کہا ٹھیک ہے تو یہیں کھڑے رہنا. اب کعبے کے 4 کونے ہیں, ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے علی, ایک گواہ کو بلایا ادھر آؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. گواہ آیا, ادھر کھڑا ہو گیا. کہا یہ بتا کہ جو 1000 درہم دیے تھے تو وقت کون سا تھا, سمے کون سا تھا, ٹائم کیا تھا. اب یہ تو ڈیسائیڈ کیا ہی نہیں تھا چاروں. تو وہ کہتا اصل میں دوپہر کا وقت تھا, سورج بہت سختی سے نکلا تھا, دھوپ چل رہی تھی, اس وقت لا کے دیا تھا. کہا ٹھیک ہے یہیں کھڑے رہنا. پھر دوسرے کونے پہ گئے, دوسرے گواہ کو بلوایا, ادھر آؤ. وہ آیا. کہا اچھا جلدی سے بتا ان لوگوں کی موجودگی میں کہ وہ جو 1000 درہم دیے تھے کب دیے تھے. کل رات کا وقت تھا اور ایک دم جو ہے پہلا پہر لگ گیا تھا, حضور اپنے غلام کے ساتھ تھے, ان کے موجودگی میں دیا تھا. اچھا پھر تیسرے کونے پہ آئے, تیسرے کو بلایا, ادھر آ تو گواہ ہے نا, بتا 1000 درہم کب دیا تھا. اس نے کہا دیکھو عصر و مغرب کے دیگ کا وقت تھا, سورج ڈوبنے والا تھا, اس وقت دیا تھا. چاروں سے الگ الگ پوچھا, چاروں کے الگ الگ اسٹیٹمنٹ سب کو جمع کیا. علی نے سب کو بلا کے کہا ادھر آؤ, فیصلہ کرو یہ چاروں میں سچا کون ہے. کہتے جب یہ بات سنی تو قدموں میں عمر بن وائل ثقفی گر کے کہنے لگا علی مجھ کو معاف کرنا, ان لوگوں نے بہکا دیا تھا جو میں آپ کے خلاف چلا آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی دل میں علی کی شان کے خلاف کوئی جملہ آ جائے, کوئی خیال آ جائے تو خیال کے پیچھے مت جانا. کچھ ابو جہل جیسے لوگ ہیں جو تمہیں علی سے بہکا دیں گے, علی سے دور ہٹا. علی محمد عربی کی جان, علی اسلام کی فتح کی پہچان. بدر, احد, خیبر, خندق, ذات السلاسل سے لے کر ہر چھوٹی بڑی غزوات و سریات کے جو فاتح ہے اس کا نام علی حیدر کرار ہے. نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا علی محمد کی جان.
قرآن کہہ رہا ثم نبتہل، پھر مباہلہ ہوگا اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ رسول ان سب کو لے کے مدینے کی گلیوں سے نکلے، جیسے ہی نجران کے 70 عیسائیوں کے سامنے آ کر سرکار کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی تشریف لائے، ابو المسیح جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا گرو گھنٹال، اس نے دیکھ کر اچک کے کہا ارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے ساتھ ایسے حسین چہرے لے کے آئے ہیں، ایسے متقی اور بزرگ چہرے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہماری نسلیں نجران میں ختم ہو جائیں گی، ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ان سے معافی طلب کرو اور خراج پیش کر کے یہاں سے نکل جاؤ، یہی ہمارے لیے عافیت کی بات ہے، یہی ہمارے لیے خیر کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ نجران کے 70 علماء جو مناظرے میں ماننے کو تیار نہ تھے، مباہلے کی بات آئی، اہل بیت اطہار کے کنبے کو دیکھا، مصطفیٰ کے خاندان کو دیکھا، نبی کی آن بان شان کو دیکھا تو فوراً اپنا سرنڈر نامہ دے کر کے اور سالانہ خراج دینے کی بات پر انہوں نے اپنی شکست کو قبول کر لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ رسول نے تمام شہزادوں اور اپنی اہل بیت کو بلند کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فتح عطا فرمائی، یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں رب العالمین عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کو، قرآن کو فتح عطا کرتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، زور سے کہو اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ مان، ہر موج کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، ہر موج کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے۔ یہ اہل بیت ہیں جن کا تعلق اس ذات گرامی سے ہے جو مقصود کائنات ہے، جو محبوب کائنات ہے، جو رب کا محبوب ہے، جس کی دعاؤں کا ثمرہ یہ ہے کہ کائنات عالم میں امن و امان و رحمت برس رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر نبی کی نالین سے محبت ہے، نبی کے مبارک بال سے محبت ہے، نبی کی چادر سے محبت ہے، نبی کے جبے اور عمامے سے محبت ہے، تو پھر یاد رکھنا تمہیں نبی کے اہل بیت اور گھرانے سے بھی محبت کرنی پڑے گی، آل سے محبت کرنی پڑے گی۔ صرف بال سے محبت کر کے کام نہیں چلے گا، نالین سے محبت کر کے کام نہیں چلے گا، نالین کے ساتھ ساتھ حسنین سے محبت بھی کرنی پڑے گی۔ زور سے بولو نا۔ اور یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو وہ ان مقدس نفوس کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور یاد رکھنا اس کے کرم سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پہ یہ رحمتیں برسیں، یہ بارش برسے، یہ مین برسے، یہ زمین سے اناج اگے، یہ سب کا سب اللہ کا کرم ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا جس سے مجھے کمرے میں اس بار پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا عمل کام نہیں آئے گا، اللہ کا فضل کام آئے گا۔ تو عزیزوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خود رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمل کام نہیں آئے گا، فضل کام آئے گا، اس لیے کہ آپ بہت نمازیں لے کے چلے جاؤ اور اللہ پوچھ لے ٹھیک ہے آؤ نماز کا حساب دے دو، رکوع کیسے کیا، سجدے کیسا کیا، اس وقت من کہاں تھا، دل کہاں تھا، سوچ کہاں تھی، فکر کہاں تھی، تو کیا جواب دو گے؟ نمازیں تو جانتے ہو نا، امام صاحب کی دیجیے اللہ اکبر، دکان میں، میدان میں، گاڑی میں، گھر میں، یہاں دماغ، وہاں دماغ، وہاں دماغ، وہاں دماغ چل رہا ہے کہ نہیں؟ بولو، کچا پکا ٹوٹا پھوٹا ہے، یہ تو اللہ فضل فرمائے گا تو اس ٹوٹے پھوٹے کو قبول فرما کے کہا جاتے جو معاف کر۔ عمل پہ بخشش نہیں ہے، فضل پہ بخشش۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کا انکار ہو گیا؟ کہ یہی تو اگر عقل ہوتی تو پھر آپ خدا سے لڑائی مول نہ لیتے، عقل ہوتی تو مصطفیٰ کے قول کے خلاف نہ جاتے۔ عمل سے منع نہیں کیا گیا، عمل کرنا ہے،
عمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پروردگار عمل کر لیا، اب تیرے فضل کو چاہتا ہوں کہ جو اس میں کمی تھی اپنے فضل سے دور کر لے اور اسے قبول کر۔ فضل کے سوا کچھ کام نہیں آئے گا، اور یقین نہ ہو حدیث سن لو اور بات ختم کر دو۔ لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله تعالی وهو مبغض لآل محمد دخل الله النار، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے اندر مقام ابراہیم رکن یمانی کے درمیان بیٹھ کر کعبے کو دیکھ رہا ہو، زندگی ثواب میں گزار رہا ہو، اطاعت میں گزار رہا ہو، اس حال میں کہ روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، عبادت بھی کرتا ہو، اور پھر اگر وہ مر جائے اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، میرے آقا فرماتے ہیں دخل اللہ النار، تو پھر سمجھ جانا کہ ایسے نمازی، ایسے پرہیزگار، ایسے عمل کرنے والے کو یاد رکھنا بغض آل محمد کی وجہ سے، رسول کی اہل بیت کے بغض کی بیماری کے سبب میں کوئی روزوں کا ٹیبلٹ کام نہیں آئے گا، نمازوں کے ٹیبلٹ کام نہیں آئے گا، حج کا ٹیبلٹ کام نہیں آئے گا، کوئی اس کو زکوٰۃ کا انجیکشن کام نہیں آئے گا۔ بغض آل محمد وہ بیماری ہے جس کو لگ گئی پھر کچھ کام نہیں آنے والا۔ رسول فرما رہے ہیں دخل اللہ النار، اللہ ایسے بغض کرنے والے کو جہنم میں داخل۔ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، سارے اعمال سارے کے سارے وہیں کے وہیں ٹھہر جائیں۔ کوئی بہت نماز پڑھتا ہو اور رسول کو عالم غیب نہ مانتا ہو، کوئی بہت نماز پڑھتا ہو رسول کو نور نہ مانتا ہو، بولو اس کا عمل کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں۔ کیسے لوگ ہیں، کیسا سوال پیدا کرتے ہیں، سجدے کا انکار کرتے ہیں۔ لاکھ سجدہ ہو، اس سجدے میں تو یہ سوچے کہ نماز میں محمد کا خیال آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز نہیں ہوتی، گدھے بیل کا خیال آنے سے ہو جاتی ہے۔ بولو ہے عمل ایسا قبول؟ ارے ہماری لڑائی ہی پوری دنیا وہابیت سے اسی بات پہ ہے کہ عمل کام نہیں آئے گا، عشق رسول کام آئے گا، فضل خدا کام آئے گا، بڑوں کی نسبت کام آئے گا۔ اگر نسبت کام آئے گی نسبت قائم کرو، نسبت کو مضبوط کرو، نسبت کو بلند کرو۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت ہے کیا شے؟ نسبت اتنی سی شے ہے کہ میرے آقا جب جنت تشریف لے گئے اور جنت سے واپس آئے تو صحابہ کو بتایا، میں نے دیکھا رأیت فی الجنت درجۃ جعفر بن ابی طالب افضل من درجۃ زید بن ثابت، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی جعفر طیار کا درجہ زید بن ثابت سے بلند ہے۔ میں نے پوچھا جبریل دونوں ایک ہی جنگ میں ایک ہی مقام پہ شہید ہوئے، تو جعفر کا درجہ بلند ہے زید کا درجہ چھوٹا، ایسا کیوں ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس لیے کہ جعفر آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اس چچا کے بیٹے ہونے کی نسبت سے وحدہ لا شریک نے جعفر طیار کے درجے کو بلند کیا۔ تو جب ایک نسبت اتنی کام آئے گی جس کو پنجتن کی نسبت ہو، وہ کتنی بڑی ہے؟ زور سے بولو نا، زور سے بولو، پنجتن کی نسبت کتنی بڑی ہوگی؟ یہ نسبتوں والا مہینہ ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ نسبتوں کا خیال رکھو، نسبتوں کا پاس رکھو، نسبتوں کا لحاظ رکھو۔ میں نے دیکھا لوگوں نے مجھے تصویر دکھائی کہ امام حسین پاک کے نام کا علم بلند کر دیا گیا، دل بہت خوش ہوا، دل ایک دم باغ ہو گیا کہ الحمدللہ ہم قادریت و چشتیت و صابریت و اشرفیت و تمام تر سلاسل کا علم بلند کرتے تھے، حسین کا جھنڈا بلند کرنے کی بات آتی تھی تو دل گھبراتا تھا۔ الحمدللہ اب حسین کا جھنڈا بلند کر کے ہی بتا دیا، جیسے غوث پاک غریب نواز اور تمام اولیاء کے عرص پر ان کا جھنڈا بلند کر کے قادریت و چشتیت و نظامیت و صابریت و اشرفیت و ابوالعلائیت و رضویت و نوریت کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، ایسے ہی محرم میں حسین کا جھنڈا بلند کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے حسین کا علم، اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، شریعت مصطفیٰ کا جھنڈا۔ تو الحمدللہ یہ ہوتا رہے گا۔ تعزیہ شریف آئے گا، زیارت کرتے رہو گے ادب کے ساتھ، شریعت مطہرہ کو ملحوظ خاطر کر کے، ہاں شریعت کے دائرے کے باہر جا کے نہیں، جتنا ہمارے اکابر اولیاء نے بتایا ہے بس اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں تعزیہ شریف کی زیارت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم، میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کا نام ہے الافاضات الیومیہ، مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب، تھانوی کی کتاب دیوبندی کی۔ وہ کسی گاؤں میں کوئی مقدمہ چھڑ گیا،
اور یہ بات آ گئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں، مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اشرف علی تھانوی کو وہاں بلایا گیا، بھائی اس علاقے میں چلتی تھی، مولوی تو بہت بڑا تھا، اس میں کیا مسئلہ ہے، عقیدہ خراب تھا، یہ بات الگ ہے، اپنے وقت کا مولوی تو تھا۔ کہ جب بلایا گیا اشرف علی تھانوی کو، وہاں پہنچا، کہا تم لوگ مسلمان ہو؟ گاؤں والے کہتے رہے ہم کاہے مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تعزیہ بناتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا اچھا پھر بناتے رہنا، پھر بناتے رہنا۔ پوچھا کہ آپ نے تعزیہ بنانے کی اجازت دے دی، بدعت کا کام کیا، بدعت ہے یہ۔ تو پلٹ کر کہا میں نے دلیل اس سے پکڑی ہے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب جو ہمارے استاد تھے، اجمیر شریف میں رہتے تھے، اجمیر شریف تو نہیں کہا، اجمیر میں رہتے تھے، وہاں کے علاقے میں انہوں نے تعزیہ بنانے کی اجازت بھی دی تھی، حکم بھی دیا تھا، اس لیے کہ موجودہ دور میں ہمارے اطراف و اکناف کے محلے میں جو مذہب کے لوگ بستے ہیں، ان کے درمیان تعزیہ یاد حسین آثار اسلام میں سے ہے، اس لیے آثار اسلام کی بلندی کے لیے تعزیہ بنانے کی اجازت دی تھی، اسی لیے میں بھی تعزیہ بنانے کی اجازت دی۔ یہ دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں مدرسے میں جاؤ درس نظامی چلتا ہے، علامہ نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، علامہ نظام الدین فرنگی محلی رحمۃ اللہ، علامہ نظام الدین، انوار الحق، نور الحق، مجید الدین، یہ سب علماء فرنگی محلی ہیں۔ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی، یہ لوگ صرف تعزیہ بناتے نہیں تھے، بلکہ جب تعزیہ شریف آتا تھا تو ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دھیرے سے بولو سبحان اللہ، اور دھیرے سے، اور دھیرے سے۔ پچھلے بار میں نے سرکار وارث پاک شہباز محمد فضل گنج مراد آبادی کا بتایا تھا، اس بار میں آپ کو اپوزیشن پارٹی سے بتا رہا ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ دیوبندیوں اہل حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تعزیہ شریف کو آثار اسلام میں سے بتایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تعزیہ دار جب آتے تھے تو ان کو چندہ بھی دیتے تھے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے حالات یہ کہتے ہیں کہ یہ تعزیہ شریف صرف یاد حسین نہیں بلکہ آثار اسلام میں سے ہے، اس کو قائم کرنا۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے تعزیے کے ساتھ ایک چیز اور بھی قائم کی تھی، اکھاڑا، لاٹھی۔ ابھی بہار شریف وغیرہ میں جو علماء بہار کے ہوں گے، جو کیا کہتے ہیں آؤٹ اسکرٹ یو پی کے ہوں گے، جانتے ہیں آج بھی اکھاڑا چلتا ہے، وہ انٹرٹین کے لیے اکھاڑا نہیں لگواتے تھے۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک دم جو ہے لال قلعہ کلر پہن کے، نہیں، وہ اپنی قوم کو حسین کے نام پہ تیار کیا کرتے تھے، کسی بھی ناگہانی آفت اور حالات سے نپٹنے کے لیے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ 3 چیز سیکھے، تیرنا، گھڑ سواری اور تلوار چلانا۔ بولو، ارے حضور میں تو اینڈرائڈ چلاتا ہوں، کافی نہیں ہے؟ کوئی کہے گا میں تو آئی فون ایپل چلاتا ہوں، کافی نہیں ہے؟ تمہیں تو آئی فون ایپل اور اینڈرائڈ کی اولادیں بنا دی ہے۔ ہمارے اکابر نے حالات کو دیکھ کر، انگریزوں کی شدت کو دیکھ کر جب فتویٰ دیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہے، انگریزوں کے خلاف، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، تو جگہ جگہ اکھاڑے قائم کیے، وہاں ملنگانے کرام کو بٹھایا اور وہ لاٹھی چلانا اپنی قوم کو سکھاتے تھے، اور تعزیہ شریف نکلتا تھا اس کے سامنے گھیرا بنا کر لاٹھیوں کا ہنر بتاتے تھے، اس لیے نہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہو، اس لیے دنیا یاد رکھے جس حسین نے 72 تلواروں کی بنیاد پہ اسلام کے آفاق کو بلند کیا ہے، ان کے چاہنے والے وقت آنے پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں، اور وقت آنے پہ اسلام اور شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اکھاڑے قائم کرو تاکہ یہ ذہن، یہ جسم جو ہے شیشہ پلائی دماغ ہے۔ بزدل قوم نہیں ہو تم، حسینی ہو، تم اس علی اصغر کے ماننے والے ہو۔ حرملا کے چلایا ہوا تیر بھی جب قریب آیا تو شرما کے کہتا ہوگا کیا بہادر کا بیٹا بہادر ہے، جو چلتے ہوئے تیر کو دیکھ کے بھی مسکرا رہا۔
علی اکبر کے چاہنے والے ہو، نیزے برچھی سینے پہ لگی ہوئی ہے اور کہتے ہیں بابا اٹھا کے لے چلو پھوپھی کے پاس، میں پھوپھی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہ جب برچھی نکالی نا اور آنکھوں سے آنسو آئے تو علی اکبر کہتے ہیں بابا وہ یہ نہیں، مجھے شہادت کا درجہ ملا ہے. قیامت میں دادی فاطمہ زہرا کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ یہ کہہ دیں گے میں نے اپنا علی اکبر اسلام کو قربان. اتنی لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک شہزادی وہ ہے جو اپنے بابا کو کہتی ہے محمد عربی کی شریعت کی بات ہے، سکینہ روئے ہی نہیں، بابا جائیے میدان میں. ہم بزدل قوم نہیں، ہم غیر ہمتی قوم نہیں. ہم نے اس کو انٹرٹین بنا لیا، ہم نے کھیل کود بنا لیا، ہم نے اس میں طرح طرح کی بدعت و خرافات ڈال دی ہے. اسی لیے کہتا ہوں علماء کو اٹھاؤ ڈنڈا، بدعت کو چھانٹ کے باہر کرو، اصل کو قائم کرو. بدعت باہر جائے، اصل قائم کرو. تعزیہ کے ساتھ خرافات نہیں ہونے دیں گے. تعزیہ ہوتا ہے، خرافات نہیں ہونے دیں گے. تعزیہ تو نکلے گا. کیوں؟ مفتی اعظم ہند نے تعزیہ کی زیارت کی ہے. حضور شیر بے شیر اہل سنت علامہ حضرت علی خان علیہ رحمۃ اللہ نے کیا. انٹرنیٹ پہ جائیے سرچ کیجئے، سب پڑا ہوا ہے، سارے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں. فضل رحمت گنج مراد آبادی کون ہے؟ ولی نہیں. سید محمد شہباز ولی نہیں ہے، بھاگلپور شریف پیدم اسٹیشن کے ساتھ. سرکار وارث سے پاک وارث سے دیوا اورنگزیب عالمگیر بڑھیا سر پہ امام حسین کا روزہ بنا کے لے کے چلی آ رہی تھی. اتنے میں بڑھیا تھی، پیر لڑکھڑایا اورنگزیب عالمگیر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل کے کنارے کہ جیسے گرا یہی کہا سپاہیوں، اورنگزیب عالمگیر دوڑ کے گئے اور جا کے اس تازی کو پکڑا. حرام کام کیا، کفر کر دیا. بولو نہیں، اس ہاتھوں سے بنائے ہوئے آثار کی نسبت ہے حسین کے روزے سے. اتنا ہمارے لیے جس طرح گھروں میں کعبے کا ماڈل، مدینے کا ماڈل، گنبد غریب نواز کا ماڈل، گنبد غوث پاک کا ماڈل بنا کے رکھ دیا، چوم کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کاش اوریجنل والا بھی دیکھنے کو مل جائے. ایسے جب تعزیے کے سامنے جایا کرو تو یا حسین ہم نے آپ نے یہاں تو آ گئے ہیں، بس اب یہاں آنے کی نسبت سے اپنے روزے پہ بھی بلا کے زیارت کرو. میں کہتا ہوں کوشش کرو ایک ایسا ماڈل بناؤ جو امام حسین کے روزے کی طرح ہو، جس کو دیکھو تو کربلا یاد ہے، ایک دم سینری کربلا یاد ہے. پھر دیکھنا جو جذبہ عشق ہے اور بڑھے. سیٹیاں وہاں کوئی نہ بجائے، بدنگاہی کوئی نہ کرے. کیوں؟ سید محمد شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مریدین آئے کہ حضور آپ کے مرید تعزیہ نکالتے ہیں، آپ تو منع کرتے ہو. اچھا چلو، ڈنڈا ونڈا دیا، لاٹھی چل دی. جیسے قریب پہنچے ڈنڈا چھوڑا، دوڑ کے گئے تازیہ شریف کو کندھے پہ رکھا اور کچھ دور لے کے چلے. واپس آئے، جسم کانپ رہا تھا. جب تھوڑی حالت ٹھیک ہوئی تو کہا حضور آپ تو ختم کرنے گئے تھے، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرے اجداد حسن و حسین کربلا والوں کی ارواح طیبہ اس کی طرف متوجہ تھی. میرا اسٹیٹمنٹ ہو منہ پہ مارو، میرے حیثیت کیا ہے ہماری؟ میرے بیگ میں پیک کرو، مجھے واپس ٹرین میں بٹھا دو، میں چلا جاتا. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ سید محمد شہباز اپنے وقت کا غوث ہے. پوچھو ان سے جا کے کیا دیکھا. نظر کی بات ہے صاحب، نظر کی بات ہے. کسی کو میلاد کی محفل میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہو جاتی ہے، کوئی پوری زندگی میں محفل میلاد کو بدعت کہتے کہتے مر جاتا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. ہم نسبت والے ہیں، نسبت قائم رکھیں گے، ہر چیز کو درست راستے پہ رکھیں گے. جو میں نے پچھلے بار بات کہی تھی پھر دوہرا رہا ہوں، مکھی ناک کو بیٹھ جائے مکھی اڑا دیجئے، ناک مت کاٹیے. ناک کٹے گی تو عیب پیدا ہوگا، مکھی اڑ جائے گی تو ناک پاک ہو جائے گی. بدعت و خرافات آئی ہے، احسن طریقے سے، اچھے انداز سے، اصلاح کے طریقے سے بیٹھیے، سمجھائیے. یہ حسینی بالکل سمجھیں گے، اور اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم اپنی کمیٹی بنا کے ہم اپنا تعزیہ بنائیں گے، پھر بتائیں گے ایسے نہیں. آخر میں یہی کرنا پڑے گا.
مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حسین کے آثار چاہیں۔ محبتوں باتیں تو بہت ساری ہیں۔ کل جہاں رات میں تھا جہانگیر آباد بلند شہر میں، وہاں پہ مقدمہ یہی تھا، اس لیے کہ جہانگیر آباد حضرت گئے ہوئے ہیں، میری بات بھی تو کہا ہاں میں دیکھا ہوا وہ علاقہ پورا دیوبندیوں کا علاقہ، بلند شہر جیسے آپ کا پالنپور ہے اس سے خطرناک، پورا وہ بیلٹ جو ہے وہ دیوبند اور سہارنپور سے جاتی ہے، سب دیوبند۔ اور کل میں نے ان کو 25 جو ہے وہ روایتیں ان کی کتابوں سے پڑھ کے سنا۔ تمہارے اکابر و اسلاف نے تازیہ شریف کا احترام کیا، اسے آثار اسلام میں سمجھا۔ تم جو ہو یہ سنی جب نکلتے ہیں تو تم پتھر اور کنکر مارتے ہو، ڈنڈا ڈھیلا مارتے ہو، تم دروازے کے سامنے پانی ڈال دیتے ہو کہ یہاں سے گزر نہ سکے۔ ارے کم سے کم شرم نہیں آتی تو کم سے کم اپنے اکابر کی بات مانو۔ اگر یہ بدعتی ہے تو وہ سارے بدعتی تھے، اور بدعتی کو ماننے والا خود بدعتی ہوتا ہے۔ تو سب سناٹے میں کل گھر بند کیے بیٹھے تھے، مانیں گے تو نہیں وہ، کیونکہ ماننا ان کی قسمت میں نہیں ہے، ماننا صرف سنیوں کی قسمت میں۔ الحمدللہ اسلام زندہ باد، شہدائے کربلا پائندہ باد۔ انشاءاللہ جب تک زندگی رہی اہل بیت کی محبت دلوں میں رہے گی، اہل بیت کا پیار دلوں میں رہے گا، اہل بیت کی مودت دلوں میں رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلام و شریعت کی پاسداری کے ساتھ ہر نسبت پر لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔